منیر چشتی السلام علیکم بھائی، سلام کا جواب بھی دیا کرو. وہ شیعوں کے فریز ہے سلام بھائی، کا جواب نہیں ہوتا. شیعوں کے سلام. چلے بھائی، چلیں جناب، یہ سلام کا جواب بھی نہیں دیتا. چلو بھی ہم آپ کو اس کے بعد جواب سلام نہیں دیں گے بھائی، ٹھیک ہے، کوئی بات. جان چھٹ گئی. ہاں چھوڑ گیا ایسے لوگوں، دیکھو ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا. اچھا بھائی، کس لیے آئے ادھر روئے؟ سلام بھی نہیں دینے. جی، جو حق والے لوگ ہیں ان کو میری طرف سے سلام ہو. وعلیکم السلام. اہل حق پر ہمیں سلام دیا، کہتا ہے شیعوں کا سلام نہیں ہوتا، پر اس نے ہمیں سلام دیا بھائی. پر ہمیں سلام کیوں دیا جی میک نہیں آواز آ رہی میری. وہ کہتا ہے شیعوں کا سلام نہیں ہوتا، پر کہتا ہے اہل حق کو سلام ہو. بھائی اہل حق صرف تو شیعہ ہے نا. میں دو چار لگا. او بھائی اس کا مائکروفون خراب ہے. میرا کیمرہ موبائل تو ٹھیک. جی او بھائی کون مار رہا ہے اس کو؟ ادھر نہ دیکھو، ادھر دیکھو چشتی. اس کو نہ لو، اس کو نہ لو، چارے پڑھ لو. اور تمہارے مائک سے بڑا شور آ رہا ہے چشتی. جی یہ چشتی تیار نہیں ہے بھائی، یہ چشتی ہمیشہ ادھر آتا ہے نا، ادھر پھر آ کے تیاری کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں الحمدللہ. تو ہم سے بات کرو نا، وہ ہاں بات اوپر کیوں کرنے کے دیکھ لیے رہے آئے. کھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ کس لیے آئے ہیں آپ ادھر؟ ہاں بول رہا ہوں. تو آج کے موضوع مناظرہ کا جو عنوان ہے وہ ہم نے بتا دیا تھا کہ حسن اللہ یاری نامی شخص کی جو اہل سنت کے لوگوں کے سامنے پیش کردہ روایات ہیں، یہ روایات ضعیف ہوتی ہیں، مردود ہوتی ہیں، متروک ہوتی ہیں، اور ایسی روایات بیان کر کے یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ رسول جل جلالہ کے پاک فضل و کرم سے آج ہم ثابت کریں گے کہ حسن اللہ یاری نامی شخص کی پیش کردہ روایات ضعیف ہیں، غلط ہیں، مردود ہیں. ان میں سے چند روایات پر ہم بات کرنے کے لیے آئے ہیں. اس کے لیے پہلے ہمارے ساتھ شرائط طے کریں، اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن گفتگو اور مناظرہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. تو کون کرے گا میرے ساتھ یہ بات چیت؟ کون تو کرے گا؟ یہ تو دیکھیں اس طرح، یہ میں کیا عرض کروں اس آدمی کے بھائی، اس طرح مناظرہ تو ہوتا ہی نہیں ہے بھائی، کہ مناظرہ کا کیوں؟ موضوع غیر معلوم ہو. وہ بھائی مناظرہ تو پہلے سے طے کیا جاتا ہے نہیں. ویسے آپ مناظرے کے لیے نہیں آئے، ہمارے آپریٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف سوال کرنے کے لیے آئے. وہ تو یہ کہہ رہا ہے، کہتے ہیں آپ کو جو موضوعات دیے گئے تھے کہ مناظرہ کرو. دیکھو مناظرے کے لیے جو موضوعات دیے گئے تھے آپ نے سب کو ریجیکٹ کیا. آپ نے کہا میں اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتا، عائشہ پہ نہیں کرنا چاہتا، فرار پہ بات نہیں کرنا چاہتا، فلان پہ بات نہیں کرنا چاہتا، ریجیکٹ کی. اور آپ سے یہی طے ہوا ہے کہ آپ صرف سوال کریں گے. سوال کے لیے کہ آئے نا، سچ بولا کرو. ہاں جو تیری پیش کردہ روایات ہیں ان پر تبصرہ کریں گے، ان کو غلط ثابت کریں گے، بیان ٹھیک ہے کریں گے، جی، ظاہر کریں سوال گے کہ یہ کریں گے، غلط ہیں، سوال یہ کرنے کے جھوٹے لیے ہیں. مناظرہ کے لیے نہیں آیا ہے، سوال کرنے کے لیے آیا. ٹھیک ہے نا، پتہ چلا. اچھا سوال کرنے کے لیے اب نہیں، تصحیح ہم ہوئی. جناب کی پیش کردہ روایات کو غلط ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا مسئلہ کیا؟ اپنا تعارف تو کریں. آپ حنفی ہیں؟ اللہ رسول جل جلالہ کے پاک فضل و کرم سے ہم حنفی ہیں، بریلوی ہیں، سنی ہیں. ٹھیک ہے بھائی. اچھا بولیں، وہ ایک حدیث جو ہم نے غلط یوز کیا ہے، آپ بتائیں کون سی حدیث غلط ہم نے یوز کیا. ایک سوال، پہلے اس کی سوال نمبر شرائط تو 1. طے کر لینا ہمارے ساتھ. ایک دو شرائط کیا؟ باتیں کرنی ہے کہ سوال کے لیے شرائط نہیں ہوتے بھائی. بھائی سوال آپ میں کریں گے، بتاؤں اس کے بھائی شرائط یہی توجہ. ہے بھائی، اس کے شرائط یہی ہے. آپ سوال کے لیے آئے نا، آپ سوال کریں گے کہ بھائی آپ نے یہ حدیث پیش کی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف ہے. بھائی ہمارے نزدیک یہ ضعیف پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ پیش کریں، پھر ہم دیکھیں گے بھائی آپ کی بات صحیح ہے غلط ہے. آپ اعتراض اپنا پیش کریں، ہم جواب دیں گے. اس کے شرائط کیا ہوتے ہیں؟ مناظرہ تو کرنا نہیں، آپ نے سوال ایک کے لیے منٹ کرنے کے لیے آئے. جی سر. محمد منیر نقشبندی صاحب، آپ نا کس موضوع کے اوپر، جس موضوع پہ انہوں نے، ان کے جو استدلالات تھے وہ کمزور تھے یا ان پر جرح کرنی ہے، آپ نے اس موضوع کا انتخاب تو کریں نا، پھر اس پہ دو چار جو ہے
मेरी राय है, नाक़िस सैयदना राय है। मो- हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ इस शख्स ने अल अदब अल मुफ़रद से एक हवाला दिया, बारहा लोगों के सामने दिया, जबकि वो रिवायत जो है वो ज़ईफ़ है, मतरूक है, मरदूद है। हम उसको साबित करेंगे दलाइल से ठीक इंशाअल्लाह। दाँत ठीक है। निकालने तो से उस बात नहीं बनती है, औरों के सामने दाँत और निकालना आसान होता है, या मोहम्मद मुनीर दाँत नहीं साहब, निकालना, मोहम्मद बात को मुनीर समझना साहब, है। आप अदब के दायरे में रहें प्लीज, प्लीज अदब के जी, दायरे में रहें, अदब ठीक है ना। हम अदब आप के सवाल दायरे में करें, हैं। आप एतराज करें, हमने आपकी बेअदबी नहीं किया है, तो आप अदब के दायरे में रहें, मैं आपसे जी, गुजारिश करता हूँ। मेरी हाँ बात को सुनें, हाँ, बात को ये ना सुनें। बोलो कि एक दांत ना बार निकालो, ठीक है ना। इधर हाँ, बदतमीजी करेंगे, हमें कोई मजबूरी नहीं है, लोगों को भी मजबूरी नहीं है आपसे बात करने की, ठीक है ना। फिर अगर आप जब तक फिर अदब के दायरे में इस रहेंगे, तरह इल्मी बातें करेंगे, हम आपसे बात करेंगे। बदतमीजी करेंगे तो मैं आपसे देखें गुफ्तगू नहीं फिर इस करूंगा। देखें तरह देखें, मेरी बात को सुनें, जब आप इंटरनेट पर बैठकर इस तरह लोगों के सामने शेखैन और दीगर जो है जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीन के आपके असासे नजदीक हैं, वो बुनियादें मुकद्दस उन पर हैं, वो कीलें हमारे नजदीक उठाए, मेरी मुकद्दस बात को नहीं है। सुनें। मैं आपके कुतुब से मैं उनके करतूत दिखा देता हूं भाई। आप में जान है, आपके उलमा में जान है, जाके करतूत रद्द करें ना। यहाँ पे मुझसे गुफ्तगू करने मैं आए हैं तो तुम्हारे आप तुम्हारे अदब के जो दायरे में करतूत हैं, रहेंगे। मैं वो भी दिखाऊँगा। बेअदबी करेंगे तो आपसे बात नहीं तुम्हारे करूंगा, अभी करतूत से मैं बता रहा हूं भाई। क्या? चाहे रोना है आपने, चाहे हंसना है, चाहे मैं इल्जाम लगा देना कल लायरी भाग गया, समझ में आई ना बात। बदतमीजी नहीं कर सकते यहाँ पे। बदतमीज़ी इसमें बदतमीज़ी वाली बात नहीं है, आप हमारी बात तो सुने ना। इसमें आप दाँत निकालने लग जाएँ, इस तरह सवाल की बातें सवाल करने कर लग जाएँ, अपना, तो ये आपका गलत पहला होता है। सवाल क्या है भाई। मौलवी साहब, आपका पहला सवाल क्या है। इस तरह इससे एक जी पहले मिनट सर। मैं मैं सवाल शुरू करता एक हूँ। मिनट मेरा एक मिनट मेरा दरमियान में कोई काम नहीं है सर, मैं थोड़ा पीछे चला जाता हूँ, मुझे पीछे हटा दें। नहीं, आप आ नहीं, जाओ, आप आप बैठें, आप कंट्रोल क्यों करें, बैठें? आप कंट्रोल करें भाई। नहीं करना नहीं चाहते, नहीं आप सर, नहीं ये करना बैठें, चाहते, बैठें, मेरी बात नहीं मैं ठीक है। ये मुनीर साहब बैठें, को ये आप भी छोड़ बैठें। के चले। ठीक है भाई, अपना पहला सवाल दे दो उनको। नहीं जाना, नहीं एक तो रखना मेरा नहीं चाहते। नहीं वक़्त बंद नहीं सवाल पता करना। क्या है? मेरी एक मिनट एक सर गुजारिश ये है कि एक तरीका होता है, मैं बसात एहतराम मैं मुझे एक तरीका होता है कि मैं एंकर टाइप बनूं, मैं खुद सवालात मैं उठाऊं। तो वो मेरी इतनी हिम्मत ताकत नहीं है, ना मेरा इतना इल्म। मैं अगर कहूं कि जी आपको अल मुफरद में इनके एक तो नहीं ना, इनके दलाइल, इनके 10 दलाइल हैं या 20 दलाइल हैं, हर एक का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो वो देखना बेशक, पड़ेगा कि किस किस में इन्होंने हमें हमें गुमराह करने की कोशिश की है। तो वो मैं वही कह रहा हूँ, वो मौजू बन जाता है कि एक मौजू है और उस मौजू के ऊपर इन्होंने ये 10 दलाइल दिए, इनको 10 में से हम इनका रद्द करते हैं। एक हदीस लेकर हम, हो सकता है वो बिल्कुल ठीक है, इनके सारे इस्तेदलालात हो सकता है लोगों को ये दे रहे हैं, धोखा दे रहे हों। जी हमें बिल्कुल, क्या पता, धोखा ही हम दे तो रहे हैं, लाइलम है। धोखा ही है। हम ये अभी बात अस्माउ और रिजाल का इल्म है, उसकी सनद के ऊपर जरा है, ये साबित करना इनका काम है। तो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि ये मुनाज़रा, ये तो आप डायरेक्ट सवाल जो आप कर सकते हैं उनसे, जैसे मैं इनके साथ कुछ मौजू के ऊपर सवाल मेरे पास लिखे हुए हैं, मैं काफ़ी दिनों से मैं कह रहा था कि इनसे पूछूँगा कोई ये फ़िक़्ह इनके मेरे पास एक रिसाला है इधर पड़ा हुआ है, फ़िक़्ह जाफ़री के ऊपर, वो बड़े हवाले हैं। तो मेरा तो एक अपना मौजू था इनके ऊपर, इन एतराज़ात का। तो वो मैंने जमा किया हुआ था, तो वो मुनाज़रा तो है नहीं मेरे प्यारे भाई, नाराज़ नहीं होना। ये तो आप डायरेक्ट उनसे सवाल कर सकते हैं, मैं हाँ, ये दरमियान में निकल सवाल जाता हूँ, करने तो के लिए आए मेरी भाई। झगड़ा वो तो मैं मुनाज़रा तो हो, फिर तय हो शरायत, तो मैं टाइम का ख़्याल रखूँ, आपका भी एहतराम करूँ, उनका भी प्लेटफ़ॉर्म है वो, मैं फिर दरमियान में ऐसे ही ना रगड़ा जाऊँ दरमियान में ऐसे ही। वो कहेंगे जी वो उसकी साइड ले रहा है या फलाँ की साइड ले रहा है। इंसाफ पर मबनी मैं कुछ ड्यूटी परफ़ॉर्म नहीं कर सकूँगा। आई एम सॉरी टू से। ओके जनाब, कोई बात नहीं। अल्लाह आपको सलाम सी। मैं आपको आपको आपने माजरत किया है, कोई बात नहीं है। और मौलवी है ना, और मौलवी हजरात आएंगे तो उनके साथ आप आ जाएं। अभी मैं इसको फ़ारग कर देता हूँ, इसके 2-3 सवाल लेते हैं, फिर आपको ज़ामत देंगे, ठीक है ना भाई। आ जाओ मियाँ जी सर। जी मोहम्मद मुनीर साहब, जी, सवाल क्या आपका, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल क्या आपका। जी, हमारा पहला सवाल तो ये है कि जनाब ने अल अदब अल मुफ़रद से एक रिवायत बयान की है कि नबी पाक साहिबुल औलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम के सहाबी हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुतालिक कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको मुशरिक करार दिया है। जी ये रिवायत बयान की थी ना?
جی سر تو یہ روایت جو ہے یہ روایت ضعیف ہے، مردود ہے، متروک ہے۔ میں اس پر چند ایک حوالہ جات پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں اس روایت کے شروع میں ایک راوی ہے لیث، اس نے آگے کہا ہے کہ اخبرنی رجل، مجھے رجل نے خبر دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو رجل نے خبر دی، جس روایت کے اندر رجل کا لفظ آ جائے، شیخ کا لفظ آ جائے، تو وہ روایت متروک ہوتی ہے، مردود ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے۔ اس پر میں حوالے پیش کرتا ہوں، پھر یہ نہیں کہا نہیں جاتا ہے کہ دیکھ یہ نہ مختصر کہو سوال کہ کریں، حوالے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سوال مختصر کیا جاتا ہے نا، کیوں سوال تفصیل سے نہیں کیا جاتا۔ سوال میں جناب کی پیش کردہ روایات کو غلط ثابت کرنے کے لیے آیا ہوں، سوال نہیں آپ نے کرنا، کہہ میں دیا، اس کو غلط اتنا ثابت کہہ کرنا۔ دیا کہ بھائی اس میں ایک شیخ ہے، مجہول ہے، کافی ہے، ہم سمجھ گئے بھائی، اس میں حوالہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی سند میں ایک شخص آ جائے، اس کا نام نہ آ جائے، وہ مجہول ہو، تو اس سے سند جب مجہول بن جاتا ہے، یہ استدلال کامل ہے، اس کو ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، اس پہ حوالہ اس بات دینے کو کی ضرورت نہیں اس ہے۔ بات آپ کے کو پاس مزید پوائنٹس ہیں اس سوال کے بات لیے کو یا نہیں ہے؟ میں بتاتا ہوں، اس بات کو تو مانتا ہے کہ جس روایت کے سند اندر میں جس اگر کوئی کا شخص نام، مجہول ہے تو سند مجہول ہے، بالکل ہم مانتے ہیں اس بات کو۔ اس تو کو پھر اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر وہاں پہ شیخ یا رجل کا اس میں تو سند مجہول بن جاتا ہے، ہمیں یہ بدیہی بات ہے۔ اچھا تو اس روایت کے اندر جو الادب المفرد سے جناب نے پیش کی ہے، اس کے اندر اخبرنی رجل کا لفظ آیا، تو تم نے یہ بیان کیوں بس کیا لوگوں کے ٹھیک ہے، سامنے بیٹھ کر؟ ٹھیک ہے، لوگوں آپ کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹ بولا ہے، کیوں ٹھیک بیان ٹھیک کیا ہے؟ اوکے، سمجھ گئے۔ اب میں آپ کی خدمت میں حافظ حبیب صاحب کو بھی لے کے آتا ہوں، ان کا بھی اسی حدیث پہ سوال تھا، وہ بھی پچھلے ہفتے اسی سوال کرنا چاہتے۔ حافظ صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں، خیریت سے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ او بھیا، جی انہوں نے تو سوال کر لیا اپنا جو ہے ادب مفرد کے متعلق، جی آپ کا بھی اس پہ اعتراض تھا اس روایت پہ؟ میرا سوال شیخ مکمل صاحب نہیں ہوتا، اس کو کاٹا گیا۔ جی حکم کریں، کیا کہتے ہیں؟ آپ سوال کامل کریں بھائی، محمد منیر صاحب اپنا سوال کامل کریں۔ میں اس پر جناب کے سامنے حوالہ جات پیش کرنا چاہتا تھا اور لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ مردود ہے، متروک ہے، اور تم نے ویسے کہہ دی کہ ہم نے اس کو مان لیا۔ حوالہ کس بات کے لیے آپ پیش کرنا چاہتے ہیں؟ یہ روایت ضعیف ہے، مردود ہے، اس روایت کے اندر رجل کا لفظ ہے، راوی کا نام ذکر ہی نہیں ہے، مذکور ہے ہی نہیں۔ جب راوی کا نام مذکور وہ ہے تو ہی سمجھ نہیں، یہ گئے، روایت مردود ہے۔ وہ تو سمجھ گئے، تو اس کو مزید اس سے کیا، اس کے حوالے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، مجھے اتنا بتائیں، جناب نے مان لیا نا کہ جس روایت کے اندر رجل کا لفظ آ جائے یا شیخ کا لفظ آ جائے، بالکل وہ بالکل روایت بالکل ضعیف مان ہوتی ہے، گئے، مردود ہوتی ہے۔ آپ کے ایک پوائنٹ منٹ، مان ایک گئے بھائی، منٹ، ایک منٹ، ایک دفعہ کیا میری بات تین کو دفعہ کہہ دیا کہ ہم مان گئے بھائی، اور اگر مزید پوائنٹ سے تو ذکر ایک کرو، منٹ، ایک پوائنٹ کو دوبارہ تکرار نہ کرو۔ تو جب وہ روایت ضعیف ہے تو کیوں بیان کیا لوگوں کے سامنے؟ کیوں سمجھ حضرت گیا ابوبکر سمجھ صدیق گیا، نے سوال آپ نے کر لی، روایت سے؟ سوال آپ نے کر لی، جواب دینا میرا کام ہے۔ اب حافظ صاحب کو باری دے دیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم، آپ کا بھی اسی حدیث کے متعلق کوئی اعتراض تھا، آپ بھی بتائیں اپنا اعتراض۔ جی میرا اس کے متعلق رہا لمبا چوڑا ہے، وہ پھر کبھی کریں گے اس کے اوپر ڈسکس انشاءاللہ۔ آپ کر لیں نا، آپ کر لیں، نہیں آپ بھی کر لیں، آپ بھی اپنا سوال کر لیں، لمبا چوڑا سوال میں پسند ہے۔ وہ ایسے نہیں کریں۔ اب منیر صاحب نے اپنا زور لگا دیا ہے، منیر صاحب نے اپنے زور لگا دیا، آپ بھی اپنا زور لگا دیں۔ نہیں، ہم زور نہیں لگاتے، ہم دلائل۔ او بھائی، ابو بکر کا ایمان ہے، لمبا سوال ہے، لمبا چوڑا سوال ہے، آپ بھی کر دو نا، آپ کہہ دو، آپ کا کیا اعتراض ہے؟ اوہو، وہ آپ کے ساتھ اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے، پہلے فی الحال جس مقصد کے لیے میں آج آیا ہوں وہ ان کے پہلے فارغ کریں، اس کے بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ اس حدیث کے متعلق آپ کا کوئی سوال نہیں ہے؟ فی الحال میں آپ سے سوال اگر ہے تو ابھی کر لو، پھر میں آئندہ آپ سے سوال نہیں لوں گا اس حدیث کے متعلق۔ میں آپ کو آخری موقع دے رہا ہوں کہ اس حدیث کے متعلق اگر آپ کا کوئی اعتراض ہے تو پیش کرو حافظ صاحب، نہیں ہے تو آئندہ پھر ہمیشہ کے لیے خاموش، ہمیشہ کے لیے۔ اللہ یاری صاحب، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے دلائل کا دفاع نہیں کر سکتے پھر۔ تو جب کہہ رہا ہوں کہ سوال کرو بھائی، جب کہہ رہا ہوں دو مولوی صاحبان آئے ہیں، ایک نے سوال کر لی اسی حدیث، دوسرے سے کہہ رہے ہیں منتیں کریں کہ سوال کر لو، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے نہیں کرتا بھائی، پھر یہ ہمیں کہتا ہے کہ تو جواب نہیں دے سکتا۔ جی ٹھیک ہے بھائی، بڑا اچھا لگا۔ جس وقت میں اس کا اعتراض لے کے آیا تھا تب آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، نہ آپ نے اس کو سنا۔ آپ نے اس وقت باری نہیں آئی تھی نا، اس وقت آپ نے اپنا اعتراض بیان بھی نہیں کیا تھا، آپ نے اشارہ کیا تھا۔ دیکھیں شیخ صاحب، آپ نے اشارہ کیا تھا، آپ کا اعتراض کیا تھا، آپ نے اعتراض تصریح نہیں کیا تھا کہ آپ کا اعتراض کیا ہے۔
تصریح کرو نا, بھی توضیح دے دو کہ اعتراض کیا ہے شیخ صاحب. میرا یہی اعتراض تھا کہ وہ روایت جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے, وہ ضعیف ہے, اس کی سند صحیح وجہ نہیں کیا ہے, وجہ اور ضعف کی وجہ کیا ہے؟ اور پھر اس میں وہ رجل جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں مجہول ہے. اور بس دوسری بات ہاں یہ کہ وہ جی جی کیا بولیں کہنے لگے تھے آپ؟ بولیں بولیں, ہم دوسری سن رہے ہیں بات بھائی. یہ کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو اس کی تصحیح کی ہے اس کے ساتھ وہ لکھا ہوا ہے کہ جو ادب المفرد کے اندر وہ حوالہ جو آپ آپ پیش کر رہے تھے نا, اس کے ساتھ ہی آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ سلسلہ ضعیفہ کے اندر شیخ البانی ضعیف نے ہے اس کو ذکر کیا ہے. جی, یہ بھی لکھا ہے ضعیف ہے, تو اور ساتھ یہ بھی لکھا سنیں, ہے کہ اس طرح کی کوئی او ہو روایت سیاستہ میں موجود ہی نہیں ہے. محترم بات تو کرنے دے آپ مجھے. تو شیخ البانی نے اس کو سلسلہ ضعیفہ کے اندر ذکر کیا ہے, اور جی سلسلہ ضعیفہ کے اندر جا کے بات سنتے ہیں آپ میری. سلسلہ سن رہے ہیں ضعیفہ کے اندر جناب. اس کے کئی طرق ذکر کیے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ نے مختلف کتابوں سے نا. ہم، تو مختلف طرق کے لحاظ سے شیخ البانی رحمہ اللہ کی نا ایک عادت ہے, وہ بہت ساری جو ضعیف روایات ہیں نا ان کو جمع کر کے وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کا معنی اور مفہوم صحیح ہے. ہم، ان کے سند صحیح نہیں ہوتی, ان کی کسی کی بھی صحیح نہیں ہوتی, ٹھیک لیکن ان کے مجموعی طور پر اس کا مفہوم کہہ دیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے. صحیح ہے. تو مجموعی طور پر انہوں نے کہا ہے تو وہ بہت سارے صحابہ کرام سے مروی ہے, ٹھیک ہے نا, جن میں غالباً سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے, دیگر صحابہ کرام سے بھی مروی ہے وہ روایت. تو آپ کا یہ استدلال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے یہ بات کہی تھی, تو یہ بات بالکل آپ کی غلط ہے. یہ آپ کا آپ جو بھی اس کو کہہ لیں, غلط بیانی کہہ لیں, آپ کی غلطی کہہ لیں, جو بھی آپ اس کو سمجھ لیں وہ آپ کی ہے, آپ نے اس کو غلط کیا ہے, غلط جگہ پہ آپ نے اس کو یوز کیا ہے. غلط یوز کیا تو ہاں میں نے. اب اس کا پہلے آپ جواب دیں. جی چلیں بھائی, اب اس کا لوگوں نے سن لیا جواب بھائی. دینے کی اجازت دیں. دو مولوی صاحب آئے ہیں, یہ کہتے ہیں اللہ یاری صاحب نے کہا غلط حدیث سے استدلال کیے. پہلی بات یہ ہے شیخ صاحب, آپ کو علم حدیث میں کچھ مطالعہ ہے, مولوی منیر صاحب کو مطالعہ نہیں ہے. پہلی بات آپ یہ مانتے ہیں کہ حدیث ضعیف حدیث کو غلط حدیث نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے نا. ضعیف جو حدیث ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں, یہ بظاہر اس کی سند میں کوئی اضاف ہوتی ہے, لیکن اس کو غلط نہیں کہہ سکتے. ضعیف میں اور مردود میں, ضعیف میں اور موضوع میں زمین آسمان کا فرق ہے, لوگ دنیا والے جانتے ہیں, ٹھیک ہے نا. پہلی بات ہے کہ محمد منیر چشتی صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ حدیث ضعیف اور مردود ہے. یہ مردود یعنی ہم اس کو رد کرتے ہیں, یہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا, یہ غلط ہے. اس میں اور ضعیف میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک حدیث ہو سکتا ہے کہ بظاہر اس کی سند ضعیف ہو, کیونکہ اس میں کوئی رجل جو ہے وہ کوئی راوی جو ہے اس میں مجہول ہے, یا کسی راوی کی توثیق نہیں ہوئی, یا کوئی راوی مجروح ہے, لیکن وہ حدیث اللہ واقعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہو, ٹھیک ہے نا. یہ ضعیف حدیث ہوتی ہے, یعنی حجیت نہیں ہوتی. حالانکہ فی نفس الامر واقع میں یہ صحیح ہو سکتا ہے, لیکن ابھی تک اس ثابت نہیں ہوا ہے کہ یہ صحیح ہے, یہ ویریفائڈ ہے. موضوع حدیث وہ ہے جس کو ہم غلط کہیں گے. موضوع حدیث, غلط حدیث وہ ہے جو ہمیں پتہ ہے کہ یہ کذب ہے, جو ہمیں پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے. صحیح بتا رہا ہوں شیخ صاحب یا غلط کہہ رہا ہوں؟ جی جی صحیح ہے, صحیح ہے, صحیح ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث ضعیف ہے تو اس کو مردود کہنا, غلط کہنا, یہ خود بہت بڑی غلطی ہے, پہلی بات. دوسری بات, یہ جو فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث, یہ بات آپ غلط کہہ رہے ہیں. کیا میں نے غلط بولا کہ بھائی؟ ضعیف روایت کو مردود کہنا غلط ہے, یہ آپ نا صحیح نہیں کہہ رہے. مردود محدثین کے نزدیک کوئی وہ ہے نہیں, کوئی اصطلاح ہے نہیں, ٹھیک ہے نا. مردود جو ہے نا عوام کے نزدیک استعمال ہوتی ہے, مردود کوئی اصطلاح نہیں ہے, غلط اصطلاح ہے. غلط بھی لفظ غلط بھی غلط ہے. ضعیف حدیث ضعیف ہے بھائی, غیر معتبر ہے, یعنی غیر معتبر ہے. اس کو اس طرح رد بھی نہیں کر سکتے کہ بھئی ہم اس کو رد کرتے ہیں, رد بھی نہیں کر سکتے ہیں ضعیف حدیث کو. ضعیف حدیث کو بہت سارے علماء بہت سارے فضائل وغیرہ فضائل اعمال میں مانتے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں, فتویٰ دے دیتے ہیں. آپ کے نزدیک ابو حنیفہ دنیا میں سب سے زیادہ احناف ہیں, یہ مراسیل پہ فتوے دیتے ہیں, مراسیل ان کے نزدیک حجت ہیں. بہت سارے آپ جس حدیث یعنی ضعیف حدیث یعنی غیر معتبر حدیث, یہ مردود اس کو کہنا غلط ہے, پہلی بات ہے, ٹھیک ہے نا. طاہر صاحب ایک بات سنیں گے آپ میری؟ جی بولیں. یہ چلو آپ جو بحث کرنا چاہتے ہیں وہ کریں, لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ روایت آپ کے بھی خلاف جاتی ہے نا تھوڑی سی. اگر آپ کی کتب کو دیکھا جائے نا تو یہ آپ کے بھی تھوڑا سا, آپ کے اوپر بھی بڑا سخت فتویٰ آتا ہے اس کے اوپر. بولیں. اگر اجازت دیں تو لگا دوں, نہیں میں صرف پڑھ دوں گا فتویٰ, آپ خود ہی لگا دینا. منیر صاحب بیٹھے ہوئے فتویٰ لگانے کے لیے لگا دیں گے.
یہ جی میرے سامنے میرے سے تو کتاب بات ہی کھلی نہیں ہے. کر رہا، درمیان میں اس نے آپ کو لے لیا ہے، اس کو چاہیے تھا پہلے میرے اب سے بھائی بات کرتا پھر آپ محمد منیر خاموش ہو جائیں. آپ کا محترم سوال ہو گیا. سمجھے سوال ہے بات بھائی, ابھی سمجھے میں میری آپ کی باری جواب بات دینے کی باری آئی ہے نا, میں جواب دینے لگا ہوں. ابھی یہ کوئی اعتراض کر رہا ہے, سمجھے میں یہ کو ہاں سر اعتراض کریں. آپ سمجھے میں آپ کی وکالت کر رہا ہوں, اگر میں کہیں غلط کہوں تو آپ مجھے ٹوک دیجیے گا. کیا فتویٰ ہے بھائی تو بتائیں. یہ نہیں, فتویٰ آپ خود ہی لگانا, میں آپ کے سامنے بس آپ کی ایک روایت پڑھ دیتا ہوں میں اس کے پڑھ مطابق. لیں بھائی. یہ معانی الاخبار ہے شیخ صدوق کی, جی معانی اخبار میں بتائیں. صفحہ نمبر ہے 379. جی سر 379. ٹھیک جی ہے جی. اس میں انہوں نے ایک روایت بیان کی ہے ان محمد بن ابی عمیر ان عبد الحمید بن ابی العلاء قال قال ابو عبداللہ علیہ السلام ان الشرک اخفی من دبیب النمل. ٹھیک ہے, کہ شرک کیا ہے, یہ چونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے. وقال منہ تحویل الخاتم لیذکر الحاجۃ وشبہ ھذا, اور اس نے کہا کہ اسی شرک کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ تم انگوٹھی کو تھوڑا سا گھما کے رکھ لو, کس لیے, تاکہ تم کسی کام کو یاد کر لو, اور اس جیسے دیگر جو کام ہے ان چیزوں کے لیے کوئی علامت مقرر کر لو, وہ بھی شرک کے اندر شامل ہے. سمجھ آ گئی جی؟ میں نے ترجمہ صحیح کیا جی؟ اچھی بات ہے. اب ترجمہ صحیح کیا. اب سن لیں بھائی صاحب. آپ تھوڑا سا استدلال بھی سن لیں نا میرا, آپ تھوڑا سا استدلال بھی سن لیں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ انگوٹھی کو گھما لینا علامت کے طور پر, کہ تاکہ آپ کا کوئی کام آپ کو یاد رہے. ٹھیک ہے نا, کام کی یاد دہانی کے لیے آپ انگوٹھی کو گھما لیتے ہیں, تو یہ بھی شرک کے اندر شامل ہے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ وشبہ ھذا, یعنی کہ اس جیسی جو بھی دیگر چیزیں ہیں نا جو یاد دہانی کے لیے استعمال کی جائیں, وہ بھی اس میں شامل نہیں, آپ غلط, آپ کو سمجھ نہیں آئی. اب سن لیں بھائی, جواب سن لیں بھائی. اب سن لیں میری بات میں, دونوں حضرات مداخلہ نہ کریں. اب میں آپ دونوں کا جواب دینے لگا ہوں. پہلے میرا استدلال مکمل سن لیں. اللہ صاحب جی سب بولیں, استدلال سن رہے ہیں. تو گزارش میں کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ وشبہ ھذا, اس جیسی جو دیگر عوامل یا دیگر چیزیں ہیں وہ بھی شرک کے اندر شامل ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ جو, یعنی ہم تو اس کو نہیں غلط کہتے, لیکن آپ یہ جو ٹائمر لگاتے ہیں اس کے اوپر یاد دہانی کے لیے, یا آپ نے گھڑی باندھ رکھی ہے ہاتھ کے اندر, یا دیگر چیزیں ہیں, کیا وشبہ ھذا کے اندر اور تحویل الخاتم کے اندر یہ چیزیں شامل نہیں آتی ہیں؟ یہ جی سن لیں بھائی, سن لیں, جواب آئے گا آپ. اب جواب عرض کریں. آپ دیکھیں محترم ناظرین, پہلی بات یہ ہے کہ ان کے اپنی کتاب میں بخاری کوئی چھوٹا مولوی نہیں ہے. بخاری ان کے نزدیک امام المحدثین ہے. اس کو یہ لوگ کہتے ہیں امیر المؤمنین فی الحدیث, یہ لوگ کہتے ہیں. اور ان کو بخوبی پتہ ہے کہ محدثین کے ہاں یہ ان کا ایک قاعدہ ہے کہ آپ موضوع حدیث نقل نہیں کر سکتے, اس کا نقل کرنا ہی حرام ہے, مگر یہ کہ اس کے ساتھ تنبیہ کر دیں کہ یہ حدیث موضوع ہے. صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں شیخ صاحب؟ غلط کہہ رہے ہیں آپ. غلط, بالکل غلط. موضوع حدیث کو نقل کرنا حرام ہے, مگر یہ کہ اس کے ساتھ اب تنبیہ کریں کہ موضوع یہ موضوع ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل غلط کہہ رہے ہیں آپ. جی ہاں. موضوع حدیث کا مطلب کیا ہے؟ موضوع حدیث جو بھی روایت ہے کتب حدیث کے اندر ذکر ہوگی, اس کی سند ذکر کرنا ضروری ہے. محدثین اس کی سند ذکر کر دیتے ہیں. آگے جو آدمی اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے یا بیان کرتا ہے, جب تک اس کو صحیح طرح اس کا علم نہیں ہے, اس کے لیے اس کو وہ بیان کرنا جائز نہیں ہے. ہاں, محدثین نے جو ذکر کر دی ہیں وہ ذکر کرنا ان کا ٹھیک ہے. اچھا, وہ اس لیے انہوں نے چیلنج کیا کہ میں نے غلط کہہ رہا ہوں. اب سن لو, آپ شیخ صاحب میں یہ دیکھو, آپ زیادہ جانتے ہیں ابن حجر. یہ کتاب ہے حافظ ابن حجر عسقلانی کے نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر. ابن حجر کی کتاب ہے, صحیح ہے. ابن حجر محدثین کا امام ہے, صحیح ہے نا, بہت بڑا علامہ ہے, اصطلاحات بھی وہ فنون حدیث بھی خوب جانتا ہے. اس کتاب میں ملاحظہ کریں, میں آپ کو لے کے چلتا ہوں شیخ صاحب. وہ اس کتاب میں صفحہ نمبر 112 وہ کہتا ہے اجماع کے ساتھ یہ مسئلہ, نہ صرف یہ شیخ, میں سمجھ رہا تھا کہ یہ آدمی جو ہے یہ کوئی حدیث جانتا ہے, یہ مولوی حافظ صاحب. حکم روایت الحدیث الموضوع, حدیث موضوع جھوٹی حدیث نقل کرنے کا حکم. واتفقوا, یہ محدثین کے ہاں اجماعی مسئلہ ہے, علی تحریم روایت الموضوع الا مقرونا ببیانہ, کہ کسی بھی جھوٹی حدیث کو, جس کو آپ کو پتہ کہ حدیث جھوٹ ہے, اس کو بیان کرنا ہی, نقل کرنا ہی حرام ہے, مگر یہ کہ نقل کریں اور ساتھ حتماً کہہ دیں کہ حدیث جھوٹ ہے. یہ مسئلہ اجماعی ہے, اجماعی.
خاموش مقرونا ببيانه لقوله من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكذابين اخرجه مسلم. یہ محدثین کے ہاں اجماعی ہے. اس کے یہ صرف میں نے ابھی میں نے ابن حجر کی دکھا دی ہے. میرے پاس اگر آپ چاہیں 5 مزید حوالے دکھا سکتا ہوں. صحیح ہے نا؟ اب پھر آپ کا کہنا کہ میں نے غلط بولا ہے اس کا پتہ چلا کہ آپ کو خود محدثین کے اصول کا نہیں معلوم. شیخ صاحب میں آپ کو اصول سمجھاتا ہوں, آپ کو یہ اصول سمجھ میں نہیں نہ آیا. اصل میں مقروناً ببیانی کا مطلب کیا ہے؟ مقروناً ببیانی کا مطلب ہے کہ اس کی مقرونا ببیان انه موضوع ببیان انه موضوع. یہ ادھر کدھر لکھا ہوا ہے دکھائیں. میں آپ کو دکھا دیتا یہ کتاب میں کدھر لکھا ہوا ہے؟ مقروناً ببیانی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سند ساتھ مذکور ہے تو بس یہ کافی ہے. نہیں یہ نہیں ہے, یہ آپ غلط بیان, آپ کو نہیں پتایا ساتھی دن ہے. یہ شرح نخبۃ الفکر فی مصطلحات اہل الاثر ہے. اس کو کھولیں آپ. ہاں یہ اسی کتاب کی شرح ملاحظہ کریں. اس کتاب میں صفحہ نمبر 453 یہ دیکھیں, اسی میں خود حافظ ابن حجر صفحہ نمبر 453 میں اسی کو شرح دیتے ہیں. مقرونا ببیانی ای الا نقلا متصل ببیانی کونه موضوعا. یہ اجماعی ہے کہ موضوع حدیث جب نقل کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ بیان اس طرح نہیں کہ صرف سند نقل کریں اور چپ رہیں کہ بھئی یہ موضوع ہے یا نہیں ہے. نہیں, اس کے ساتھ بیان کریں کہ یہ موضوع ہے, یہ واجب ہے. وَإِلَّا نقل کرنا یہ حرام ہے. سمجھ میں آئی نا؟ میں نے صحیح بولا؟ آپ اصول کس کو آتا ہے؟ یہ اہل حدیث کا عالم ہے. خاموش ایک میں مولوی حافظ صاحب ایک منٹ. حافظ صاحب یہ اہل حدیث کا عالم دین ہے اور میں ایک شیعہ مولوی ہوں. ابھی پتہ چلا نا کس کو اصول حدیث آتے ہیں. اس کو, اور یہ اصول حدیث میرے مذہب کے نہیں, اس کے اپنے مذہب کے ہیں. کس کو آتے ہیں؟ مولوی حبیب صاحب بولا. علیہ صاحب اصول کو آپ سمجھیں. یہ اصول کو کھولیں, یہ کتاب کھولیں جو آپ نے بھی کھولی تھی. یہ کتاب ہے بھائی آپ کے سامنے, پڑھو. شرح نخبۃ الفکر. یہی نخبۃ الفکر. جی. ای اذا علم انہ موضوع, جب یہ معلوم ہو جائے کہ یہ موضوع ہے. ٹھیک ہے, بالکل موضوع حدیث کی بات کر رہا. اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے تو اس کو نقل کرنا حرام ہے, مگر یہ کہ اس کے ساتھ یہ بتائیں کہ بھئی میں حدیث نقل کر رہا ہوں, اس پہ ایمان نہیں کرنا, یہ حدیث جھوٹ ہے بھائی, جھوٹ ہے. یہ کہنا ضروری ہے. اب خاموش ہے, اب مجھے بات کرنے دو. اب پلیز آپ کو ہمیں بھی کرنے دیا کریں یار. اب پتہ چل گیا نا, آپ غلط کہہ رہے تھے, کہتے تھے یہ, اب میں نے جب بتایا کہتے ہیں نہیں یہ حرام ہی نہیں ہے. غلط نہیں کہہ رہا تھا, آپ کو یہ اصول سمجھ میں نہیں نہ آ سکا. نہیں آپ کو نہیں, بس خاموش پلیز. اب سب کو پتہ چل گیا نا. آپ اپنی عزت بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اپنی عزت بچانے کی کوشش نہ کرو نا پلیز. اب مجھے بات کرنے دو. دیکھو ہم پھر موضوع کی طرف آتے ہیں, اصل سوال کی طرف آتے ہیں. شیخ صاحب پھر اصل سوال کی طرف آتے ہیں. مولوی کون ہے بھائی؟ مولوی ان کا سب سے بڑا امیر المؤمنین فی الحدیث ہے, محمد ابن اسماعیل البخاری, جس کا کتاب صحیح بخاری یہ کہتا ہے قرآن کا بھائی ہے. اسی نے اپنے کتاب میں نقل کیا ہے اور اس نے نہیں کہا ہے کہ حدیث موضوع ہے. اگر یہ حدیث موضوع ہوتا تو بخاری کو پتا ہوتا کہ حدیث موضوع ہے, یہ حدیث جھوٹ ہے. اچھا دوسری بات, بخاری کو پتا ہوتا, بخاری کے لیے حرام تھا کہ یہ نقل کرے اس حدیث کو اور ساتھ یہ بیان نہ کرے کہ موضوع ہے. تو بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا اس فرقے کے لیے, اور اس میں جو واضح الفاظ ہیں وہ واضح الفاظ کیا ہے؟ الادب المفرد میں دیکھیں, ادب المفرد ہے, البانی صاحب نے اس کی تحقیق کی ہے. یہاں پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا یا ابا بکر اللہ شرک فیکم اخفی من دبیب النمل, کہ شرک تم میں دبیب نم چونٹی کی حرکت سے زیادہ مخفی ہے. اچھا یہاں پر ان کا اشکال یہ ہے, اخبرنی رجل من اہل البصرہ حدثنا لیث ابن, شاید اس کا نام لیث ابن ابی مسلم ہے, ٹھیک ہے نا, مجھے یہی لگتا ہے. لیث اس کا پورا نام کیا ہے؟ لیث ابن ابی مسلم ہے. لیث ابن ابی سلیم, لیث ابن ابی سلیم, لیث ابن ابی سلیم نے, مسلم نہیں سلیم, اس نے کہا ہے کہ ایک شیخ صاحب نے مجھے بتایا, ٹھیک ہے نا, ایک بصرہ سے ایک آدمی نے مجھے بتایا. اب یہ جو یہاں پہ اس کے نام کو نہیں بتایا ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو گئی. اگر صرف سند یہی ہوتی تو یہ حدیث ضعیف بن جاتا بھائی. اگر صرف ہمارے پاس یہی ہوتا, شیخ صاحب 2 شیخ آ گئے ادھر اللہ ایری کو پکڑنے کے لیے, اگر صرف سند یہی ہوتا. اب سن لو نا شیخ صاحب, برداشت کرو نا, برداشت کرو نا. ہاں ابو بکر کی بات ہو رہی ہے. ہاں جی سناؤں, آپ بات کریں. ہاں سنیں. اگر صرف یہی, پہلی بات ہے ان کے بڑے بڑے مشائخ نے حدیث کی تصحیح کی ہے, جیسے البانی صاحب نے, اور وہ ابو بکر کے معاملے میں بڑے غیرت مند آدمی ہیں, ابو بکر کو ایسے نہیں چھوڑنے دیتے. اب سن لینا بھائی, سند کو صحیح کسی نے بھی نہیں کہا اللہ علی صاحب. ابھی سن لو نا شیخ صاحب, ابھی سن لو, تم برداشت کرو. یہ روایت کئی اسانید کے ساتھ مروی ہے, انہی الفاظ کے ساتھ.
یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ادب مفرد میں. یہ کتاب ہے مسند ابی یعلا الموصلی بتحقیق الشیخ ارشاد الحق الاثری فیصل آباد والے, المجلد الاول, چاپ جدہ اور بیروت میں, کتاب سن 1988 میں چھپی ہے. اچھا ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 60 میں حدیث نمبر 54 ہے. اس کو ابن ابی سلیم نے ابی محمد عن حذیفہ عن ابی بکر, الفاظ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الشرک فیکم اخفا. پر اگلا جو حدیث ہے او بھائی اخفا فیکم, دیکھیں یہاں پہ ان الفاظ کو دیکھو, الشرک فیکم ہے, فیکم ہے, اس میں بھی فیکم تھا نا, اس میں بھی فیکم تھا. ادب مفرد میں بھی فیکم ہے, ادب مفرد دیکھو, ادب مفرد میں بھی فیکم ہے, ادب مفرد میں بھی الشرک فیکم ہے. آپ جو تخصیص کر رہے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اب اللہ وہ آ جائے گا, وہ الگ مسئلہ. پہلی سند پہ بات کرتا ہے نا, دلالت پہ بعد میں بات کریں گے نا. تخصیص مخاطب شامل ہے نا, مخاطب شامل ہے. فیکم جب بولا ابوبکر اس میں شامل ہے, وہ واضح ہے. آگے چلے. ہاں تو یہ پھر آتے ہیں مسند ابی اعلی میں, حدیث نمبر 55 میں دوسری سند کے ساتھ ان لیث ابن ابی سلیم ان ابی محمد ان معقل ابن یسار عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس میں بھی یہی الفاظ ہے الشرک اخفا فیکم. اس کے بعد حدیث نمبر 56 ہے, اس میں بھی یہی ہے الشرک اخفا فیکم, اس میں بھی معقل ابن یسار حدثنا لیث عن ابی محمد, اس سب میں ٹھیک ہے نا. ابو محمد, ابھی ابو محمد کون ہے سوال آتا ہے نا, یہ ابو محمد کون ہے؟ اس میں بھی کچھ ابہام ہے, کیونکہ پچھلے حدیث میں تو رجل تھا, نام ہی نہیں تھا. یہاں پہ کنیا ہے ابو محمد. ایک ابو محمد ہے جس نے حذیفہ سے روایت کی ہے, ایک ابو محمد ہے جس نے عثمان سے روایت کی. یہ کون بتا رہا ہے بھائی؟ یہ بتاتا ہے مجموع الزوائد میں حیثمی صاحب, کہتے ہیں یہ دونوں ابو محمد ثقہ ہیں, لیکن بقیہ رجال تو ویسے ہی رجال صحیح کے رجال ہیں یہ, لیکن اگر کوئی اور ابو محمد ہے میں نہیں معلوم. تو یہ ابو محمد دائر مدار ہے, مجھول ہو گیا نا, یہ پھر مجھول ہو گیا نا. ابھی سن لو شیخ صاحب, ابھی سن لو, ابھی آ رہا ہے نا بھائی صاحب. یہ ابو محمد ہے. اگر دیکھیں اب جہالت اس میں سے کچھ کم تو ہو گئی نا, کچھ کم تو ہو گئی. یا تو ابو محمد کون ہے جو حذیفہ والا ہے, یا عثمان والا ہے, یا کوئی اور ہے. کوئی اور ہے ہی نہیں ابو محمد. ابو محمد وہی ہے جنہوں نے صحابہ سے نقل کیا, یا تو عثمان سے نقل کیا یا ابو حذیفہ سے نقل کیا. تو اور ابو محمد نہیں ہے, کوئی اور ابو محمد ہو. تو یہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ اس کی سند اس طرح سے تصحیح ہو جاتی ہے. اگلی بات, جماعت مخالفین کے ایک بہت بڑے حافظ ہے ابو بکر احمد ابن محمد الدینوری المعروف بن السنی. ابن سنی صاحب بہت بڑے حافظ ہیں, بہت بڑے راوی ہیں, بہت بڑے محدث ہیں. ان کی کتاب ہے عمل اللیل واللیلہ, عمل اليوم واللیلہ. یہ کتاب مکتبۃ الدار البیان میں اور مکتبۃ المؤید میں چھپی ہے. اس کے محقق شیخ بشیر محمد عیون صاحب, اس کتاب چھپی ہے سن 1987 میں. انہوں نے اسی حدیث کو نقل کیا ہے, اس میں راوی جو ہے بالکل معلوم مشہور رجال بخاری اور مسلم اور صحاح ستہ کے رجال میں سے, اور وہ کون ہے؟ ابو مجلس ہے. یہ باب الشرک صفحہ نمبر کون سا ہے بھائی؟ صفحہ نمبر 141 ہے. یہاں پہ ابن جرائج سے نقل کرتے ہیں, لیث ابن ابی سلیم سے عن ابی مجلس عن حذیفہ عن ابی بکر الشرک فیکم اخفا من دبیب النمل. یہ ابی مجلس ہے. ابو مجلس ثقہ ہے بالاجماع, رجال بخاری مسلم میں سے. اب ایک اور چھاپ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو, کتاب عمل اليوم واللیلہ سے. یہ ایک چھاپ تو آپ نے دیکھ لی, اس میں آپ کہہ دیں کہ بھئی اس میں چھاپ میں غلطی ہو گئی ہے. چھاپ میں کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے. یہ کتاب عمل اليوم واللیلہ للشیخ ابن السنی, متوفى سنہ 364, دار ابن ارقم میں چھپی ہے, سنہ 1998 میں چھپی ہے. اور اس کتاب کے محقق کون ہے؟ شیخ البرنی. اچھا یہاں پہ ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, صفحہ نمبر ہے 181, حدیث نمبر ہے 286. لیث ابن مسلم عن ابی مجلس عن حذیفہ عن ابی بکر. اچھا الشرک فیکم اخفا من دبیب النمل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ بھئی شرک آپ میں ہے. اب ابو مجلس کون ہے؟ یہ کتاب الکاشف للذہبی, کتاب چھپی ہے سن 1992 میں. اچھا اس کتاب میں ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 359 میں, ترجمہ نمبر 6120 میں, لاحق ابن حمید ابن مجلس عین, رجال بخاری مسلم سب میں ثقہ. اور اسی طرح سب کتابوں میں جائیں, تقریب التہذیب, تہذیب التہذیب, سب میں موجود ہے کہ یہ عین رجال بخاری مسلم میں سے, کتب اربعہ کے رجال میں سے, اور یہ ثقہ ہے. الحمدللہ رب العالمین, فثبت ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. پہلی بات ہے. تو یہ میرے محترم سند کے لحاظ سے اشکال مرتفع ہو گیا.
ہم نے دوسرے کتابوں سے بھی ثابت کر دیا کہ اس کے سند مجہول نہیں ہے، اس کا سند معروف مشہور ہے، اور بخاری چھوٹا عالم نہیں ہے، بڑا عالم ہے، وہ موضوع حدیث کو نقل نہیں کرتا، پہلی بات۔ دوسری بات دلالت پہ آتے ہیں۔ دلالت یہ ہے کہ الشرک فیکم، ابو بکر سے خطاب ہے، ابو بکر اور ابو بکر کے ساتھیوں میں شرک مخفی ہے۔ یہ تو واضح ہے کہ ابو بکر پکا مومن نہیں ہے، پکا موحد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، شرک اس میں ہے، یہ تو ثابت ہو گیا۔ بالکل غلط بات کر رہے ہیں، نہیں جی، ثابت ابھی بھائی، پتہ چل جائے گا، ابھی اپنی بات کو بند دلالت کے کریں، لحاظ دوسروں سے کی سنیں نا، دوسروں کی بھی سنیں نا، اپنی صرف نہیں ابھی سنانی بھائی تم نے۔ ابھی میرے سے جواب ختم ہو جائے نا، میں نے سند دکھا دی، اب میرے محترم تم ناظرین، گھنٹہ بیٹھے رہو تو ہم آپ کا سنتے رہیں، یہ تو نہیں ہے نا۔ تو شیخ صاحب نے جو سوال کیا کتاب معانی الاخبار سے، میں جواب نہ دوں؟ شیخ صاحب سے سوال آپ لوگ سوال کرتے ہیں نا، اس کا جواب دینا میرے لیے ضروری ہے۔ کتاب معانی الاخبار سے پھر ہم ان بولتے الشرک ہیں تو اخفا، آپ کہتے ہیں خاموش ہو جو۔ بھائی جواب نہ دوں؟ پھر شیخ صاحب نے ہمارا سوال کیا، کیوں خاموش ہو مطلب؟ محمد منیر، آپ سے بڑا عالم ادھر بیٹھا ہے، آپ ہی کے فرقے کا۔ ان الشرک اخفا من دبیب النمل وقال منه تحویل الخاتم، دیکھیں شرک اخفا ہے، یہ کس شرک کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ اس امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں ریا کی بات ہو رہی ہے، ریا کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں اگر کوئی شخص دکھاوے کے لیے نماز کی حالت میں دکھاوے کے لیے انگوٹھا پھیر دے کہ بھئی انگوٹھا میں دکھا رہا ہوں لوگوں کو، یا انگوٹھا یہ کر رہا ہوں، یہ جو ہے یہ ریاکاری ہے، یہ شرک ہے۔ وہ جو حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ اور چیز کی بات کر رہی ہے، ریاکاری کی بات ہو رہی ہے۔ آپ نماز کی حالت میں جا کے نا، نماز کی حالت میں بھئی کہ میں بڑا پیسے والا آدمی ہے، انگوٹھا دکھا رہا ہے لوگوں کو، یہ جو ہے انگوٹھا پھیرنا، یہ ریاکاری ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ لائری صاحب یہ اس میں یہ ہاں۔ بات نہیں ہو رہی، اس روایت میں یہ الفاظ نہیں ہے۔ لیذکر الحاجہ کا معنی ہے کہ آپ ہاں کسی بالکل، کام کی یاد، وہ کسی بس ضرورت میں نے عرض کر کسی دی نا، ضرورت کی میں یاد دہانی کے لیے سنیں بات، بھائی سن لیں، کسی ضرورت کی یاد دہانی کے لیے آپ انگوٹھی کو اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہاں موڑ لیتے ہیں، بالکل، دوسری جگہ آپ پہ کر دیتے ہیں۔ اگر یہ ریا کی صورت میں ہو نا، یہ- ویسے ریا یہ کے شرک لیے کے اندر شامل ہے۔ نماز میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا، نماز کو چھوڑ کے بھئی اس کا انگوٹھا نماز سب میں پھر تعلق ریا نہیں ہے دہانی صاحب۔ کے لیے، ریاکاری کے لیے، وہ شرک ہے۔ وَإِلَّا بغیر ریاکاری کے یہ شرک نہیں ہے بھائی۔ لائری صاحب اس روایت میں لیذکر الحاجہ کے لفظ ہیں، وما اہم ہے، اشبہ کے اس الفاظ سے ہیں، دیکھیں اس میں بات ریاکاری کے الفاظ نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ اس اصول کو ہمارے یہاں پہ لائیں گے تو پھر ہم- نزدیک سنیں الشرک اخفا من دبیب النمل، یہ سب ریا کے ابواب میں ہے۔ تو پھر ہم بھی اس روایت کا مفہوم لے کے آئیں گے جو آپ پیش کر رہے ہیں، اس کو بھی ٹھیک ہے، ہم آپ کا ظاہر امام مفہوم ریاکار معمول ہے بھی بھائی، کریں گے اب۔ آپ کا امام ٹھیک ہے ریاکار نا؟ ہے، ابو بکر صاحب لائری ریاکار ہو، صاحب ثابت ہو گئے بھائی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ پہلی ریاکار ہے بھائی، ہم بھی یہی کہتے ہیں لائری بھائی، صاحب، ہم بھی یہی کہتے لائری ہیں۔ صاحب، لائری جی سر، صاحب، آپ یہ ہاں۔ نہیں کہتے، آپ کا فتویٰ کفر کا ہے، چلو آپ کفر سے نیچے آ گئے نا، آپ نے ان کا ایمان تسلیم کر لیا، اس سے ہم نہیں آگے چلتے تسلیم ہیں۔ کیا، نہیں تسلیم کیا، ریاکار جو کام مسلمان ہو سکتا ہے۔ پھر آپ ریاکار ہیں، پھر آپ بھی او ریاکار بھائی ہوئے نا پھر۔ دیکھ میری آپ کی روایت شیخ کی صاحب کچھ نفی کہنا کا چاہتے ہیں، میں شیخ صاحب میری بات شیخ سنیں، صاحب کچھ میری کہنا بات چاہتے ہیں، سنیں۔ سند صحیح ہوگی ہے نا، سند پہ تو سند ثابت کر دیا اللہ یاری نے، ایک عالم ہے، ایک عالم ہے اہل حدیث، دوسرا عالم ہے بریلوی، دونوں کو اس نہ اصول حدیث آتے ہیں نہ اپنے کتابوں کا پتہ ہے۔ او میری تو سن، میں تجھے بتاتا ہوں، سن تو صحیح نا، سنتا ہی نہیں حضرت، آپ ایک مرتبہ خاموش ہو جائیں، میری بات سنیں۔ درمیان میں آپ یاری حسن اللہ یاری نامی شخص نے نہیں بولنا، بالکل میری بات توجہ سے سننی ہے۔ سب سے پہلے تو اس نے یہاں ایک ڈنڈی ماری ابھی، ایک تو ہماری یہ بات سننا گوارا نہیں کرتا، اس کو پتا ہے کہ یہاں کام بہت سخت ہوتا ہے۔ اس نے یہاں کہا ہے کہ مردود روایت جو ہے یہ عوام کے ہاں ہے، محدثین کے نزدیک یہ کوئی اصطلاح نہیں ہے۔ اس پر میں جناب کے سامنے اسی روایت کے متعلق ایک کتاب کا حوالہ لے کر آتا ہوں۔ امام ابن جوزی جن کی یہ کتاب العلل المتناہیہ میرے سامنے پیش کر رہا تھا، اور وہ علیحدہ بات ہے، ابھی میں اس پر بھی کلام کروں گا انشاءاللہ الرحمن، کہ جو روایت ہے وہ ٹھیک ہے، اس کو وہ غلط رنگ دے کر اس کو ضعیف یا مردود پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہا تھا، اور متروک ثابت کرنے کی کوشش، ناکام کوشش کے اندر سرگرداں تھا۔ توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیے گا۔ اس شخص نے یہ کہا ہے کہ یہ روایت، جس روایت کے اندر لفظ رجل آ جائے وہ ضعیف ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ مردود والی جو بات ہے یہ اپنی طرف سے لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، یعنی محدثین کی اصطلاح نہیں ہے۔ یہ کتاب ہے میرے پاس، کتاب الموضوعات ہے، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 82 ہے۔ لکھنے والے امام ابن جوزی ہیں، فرماتے ہیں کہ المبہم وہو من لم یصرح باسمہ فی الاسناد،
فرماتے ہیں کہ وہ روایت جس کے اندر اس کی سند کے اندر کسی راوی کے نام کی تصریح نہ کی جائے، راوی کے نام کو ذکر نہ کیا جائے، اس کی وضاحت نہ کی جائے. مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے حدثنی رجل، اس طرح یہاں یا اخبرنی رجل، کوئی کہتا ہے کہ مجھے رجل نے خبر دی ہے، تو آگے کیا کہا، یہ کہتا ہے یہ شیخ نے خبر دی ہے، تو کہتا ہے وحکمہ. امام ابن جوزی کیا لکھتے ہیں اپنی، آپ کی یہ کتاب ہے، کتاب کا نام کتاب الموضوعات ہے، فرماتے انہ مردود، وہ روایت مردود ہے. کہاں گئی اس کی یہ بات، یہ جو کہتا ہے کہ یہ لوگوں کی اصطلاح ہے، محدثین کی اصطلاح نہیں ہے، یہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر جھوٹ بولتا یہ ہے، کوئی نقل مردود کرتا ہے اصطلاح امت نہیں ہے، مسلمہ اسے کے ساتھ. لغوی معنوں میں استعمال کیا اس نے، یہ کوئی اصطلاح نہیں ہے. لغوی معنوں میں آپ نہیں ہے. شیخ صاحب کو پتہ ہے، شیخ صاحب کو دیکھیں، بات کو نہیں شیخ کاٹنا، بات کو نہیں کاٹنا، چلیں اور آپ میری بات بات کو سن، بات کو نہیں کاٹنا، بات کو نہیں کاٹنا، توجہ. تو نے کہا کہ یہ روایت جو ہے یہ روایت مردود لوگوں کی اصطلاح ہے، یہ ایک محدث ہے، تو توجہ بھائی سے چپ، بولنا نہیں ہے، ایک بولنا منٹ نہیں. شیخ صاحب، اصطلاح کا نہیں مطلب یہ بولنا، ہوتا نہیں ہے، بولنا. ایک تو نے منٹ جو شیخ صاحب، اصطلاح کا بعد مطلب میں پہلے سمجھو نا، بعد تم میں سب کا وقت ضائع کر رہے ہو، وقت ضائع کر رہے ہو. دیکھو اصطلاح کا مطلب یہ ہے میں کہ ضائع نہیں کر رہا، تم ضائع کر رہے ہو. پلیز سن لو، جیسے حدیث کے کیٹیگوریز ہوتے ہیں، حدیث کے اقسام ہوتے ہیں، ایک حدیث ہوتا ہے، ایک حسن ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، حسن ہوتا ہے، حدیث معضل ہوتا ہے، حدیث کیا ہوتا ہے، حدیث اللہ آپ کا بلا کرے، حدیث موضوع ہوتا ہے. یہ جو اس طرح حدیث کے کیٹیگوریز ہیں، اس میں مردود کوئی کیٹیگوری نہیں ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا، احادیث کے اقسام میں سے محدثین کے نزدیک اس کے اقسام میں سے ایک اصطلاح یہ قائم نہیں ہوئی کہ مردود بھی کوئی کیٹیگوری ہے، ٹھیک ہے نا، موضوع ہے، ضعیف ہے، مردود نہیں ہے. ایک منٹ شیخ صاحب، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ایک منٹ شیخ صاحب سن لو بات، سن لو، اہم نقطہ بتانے لگا ہوں. ہم نہیں کہتے کہ محدثین کبھی مردود کا لفظ استعمال نہیں کرتے، محدثین مردود کا لفظ بالکل استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک اصطلاح کے طور پر کہ یہ کامل سن لو نا پلیز، سن لو مردود کا لفظ ہم تمہارے درمیان حدیث، تم ہمارے درمیان کیوں بولتے ہو؟ تو میں کہہ رہا ہوں نا، میرے درمیان نہ بولو. جب ہم لفظ مردود حدیث کے اقسام میں سے ایک قسم نہیں ہے، وہ ایسا حدیث ہو سکتا ہے کہ حدیث مردود ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ حدیث کے اقسام میں سے نہیں ہے. اس نے جیسے وہ لفظ لغت میں ہم کہتے ہیں نا عام الفاظ میں، یہ فلان چیز مردود ہے، تو اس نے حدیث کو کہہ دیا مردود ہے، ٹھیک ہے نا. یہ غلط ہے، میری بات کو سنیں آپ، میری بات آپ نے درمیان میں شیخ صاحب کو بات میری کرنے بات دو. کو سننا ہے. نہیں میری بات سنیں، میں آپ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے آئے ہیں، کسی اور سے نہیں. پہلے میرے ساتھ بات کو مکمل کر لیں. نہیں شیخ صاحب آپ سے زیادہ عالم ہے نا، آپ کو آتا نہیں ہے، وہ ان کو آتا ہے، آپ کو کیوں غصہ چڑھ رہا ہے؟ آتا ہے یا نہیں آتا؟ ابھی تو تجھے پتہ چل رہا ہے کہ نیٹ پر بیٹھ کر جھوٹ بول رہا ہے. منیر صاحب ادب سے شیخ، ادب سے بات کر. ہمارا اعلی حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرے ساتھ بات کر تو ابو بکر سے محبت کرتا ہے نا، ابو بکر کو تو مانتا ہے. وہ علیحدہ بات ہے، لیکن وہ میرے مذہب کا نہیں ہے، میرے فرقے کا نہیں ہے. بات کو توجہ، ہماری جماعت کا نہیں ہے، تم فرقے والے ہو، ہم جماعت والے. اچھا یہ جو آپ نے نقل کیا ہے علل المتناہیہ سے، کس صفحے سے نقل کیا ہے، چاپ کون سی ہے؟ علل المتناہیہ سے نہیں، یہی تو بات ہے، تو نے توجہ سے بات سنی نہیں ہے. آپ سناؤ ٹیپ کا بٹن چھوڑ دیا ہے. تو کس کتاب سے؟ علل المتناہیہ جس مصنف کی کتاب ہے، اسی مصنف کی کتاب کتاب الموضوعات ہے. کتاب الموضوعات سے نقل کیا، صفحہ نمبر 82، ٹھیک، 82 صفحہ کون سی چاپ ہے، کہاں کی چھپی کتاب ہے؟ یہ کتاب چھپی ہے جناب مکتبہ تدمریہ پڑھنا بھی نہیں آتا. ایک منٹ ہاں تدمریہ، یہ صفحہ نمبر 82، وہ ہاں صفحہ نمبر 82 ہے. توجہ، یہاں یہ بات لکھی ہے. ایک حوالہ جو تو نے جلد کون سی ہے بھائی؟ تو نے کہا کہ یہ روایت ٹھیک ہے، مردود لوگوں کی اصطلاح. ایک منٹ میری بات کو سننا ہے. اور جلد بھی ہے، جلد بھی بتاؤ نا بھائی، جلد بھی تو بتاؤ نا. کیا جلد بھی ہے نہیں ہے اس کا؟ میرے پاس جو ہے وہ جلد ہے ہی، جو میرے پاس ہے وہ ایک ہی جلد ہے. اچھی بات ہے. تو یہاں کیا لکھا ہے کہ یہاں لکھا ہے کہ یہ روایت مردود ہے، اور محدث نے کہا ہے، وہ نہیں بولا یہ روایت مردود ہے، اس نے نہیں بولا روایت مردود ہے، یہ روایت مردود ہے. لکھا ہے کہ جس روایت کے اندر رجل کا لفظ ہے جب وہ مردود ہوتی ہے. عبارت دوبارہ پڑھو، ہمیں سمجھ آئے. ہاں دوبارہ پڑھتا ہوں، پہلے تو تیرے کان بند تھے، دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک منٹ میں وہ نکال لوں، صفحہ نمبر 82. ایک منٹ میں نکال لوں.
جی یہ آ گیا جناب کس صفحہ حدیث کے نمبر ذیل میں ہے 82. کس حدیث کے ذیل میں ہے ہاں حدیث بھی تو اس سے پہلے کوئی حدیث ہوگی نا وہ حدیث کے ذیل میں بولا ہوگا اس نے حدیث کون سا ہے باب وغیرہ بتاؤ نا یہ چاپ ہمارے پاس نہیں ہے حدیث نہیں. تدمریہ میرے پاس نہیں ہے باب وغیرہ بتاؤ میرے پاس کس نہیں ہے باب تو میں پھر اس کا میں تو ذمہ دار نہیں ہوں نا, میرے پاس موبائل کے اندر ہے. اور باب نمبر نہیں ہے چیپٹر نمبر کچھ اس میں پہلے حدیث ہوتا ہے نا کتاب موضوعات میں پہلے حدیث نقل کرتا ہے پھر وہ کچھ جملے بولتا ہے نا کہ مردود کیا ہے وہ حدیث کس باب میں ہے ایسے ہی کہہ رہا ہمیں تو نہیں یہاں ملا جو بھائی میں بیان کر رہا ہوں نا, بیان کر رہا ہوں توجہ. تو یہاں حدیث پاک کے جو اصول ذکر کیے ہیں نا انہوں نے, ان اصولوں کے اندر یہ بات یہ لکھا ہے کہ کون سی حدیث ضعیف ہوتی ہے, کون سی موضوع بھائی ہوتی ہے, کون سی عزیزو مردود مجھے ہوتی ہے. میں نے اس عبارت کو سرچ کیا ہے کتاب موضوعات ابن جوزی صاحب کی کتاب مجھے یہ عبارت جو انہوں نے پڑھی نہیں ملی ہے اب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ باب بتاؤ تاکہ ہم ڈھونڈ لیں کہ کیونکہ یہ آدمی ہے صحیح نہیں بولتا نا ایسے ہی وہ نسبت دے رہا ہاں صحیح نہیں بولتا صفحہ نمبر بتا دیا, کتاب کا نام بتا دیا, صحیح نہیں بولتا. تو صفحہ نمبر 82 بتایا ابھی آپ کے سامنے, میرے چینل پر جا کر دیکھیں نا وہاں لائیو چل رہا ہے. تو مجھے آپ کے صفحہ نمبر 82 میرے بھائی صفحہ نمبر 82 چھاپے ہیں اس کے کئی متعدد چھاپے ہیں آپ اس کا چیپٹر کیوں نہیں بتاتے کس حدیث کے بعد اس نے بات کی اس میں تو حدیث کی لکھی ہے نا کس حدیث کے بعد اس نے بولا ہے وہ بتاتا ہے نہیں ایڈریس ایسے ہی دے رہا ہے الباب الاول کھولیں, باب اول میں الباب الاول. چلے بھائی ابھی میں نے سند ثابت کیا نا ابو بکر والی حدیث کی شرک فی مخفی من دبیب النار میری بات تو توجہ سے سن لیں حضرت, میری بات کو توجہ سے سن لیں, پھر اپنی بات کرنی ہے. تو یہاں کیا لکھا ہے سند ثابت کر دی نا یہاں لکھا ہے, اگر کہیں میں بار دوبارہ سنا دیتا ہوں. میں نے غلط تیری روایت کو غلط ثابت کر دیا ہے نا جو تو نے بیان کیا ہے نا, اور تو نے کہا کہ یہ محدثین کی اصطلاح نہیں ہے جبکہ یہ محدثین کی اصطلاح کوئی عبارت ہے نہیں اب موضوعات کی حدیث موضوعات کی عبارت آپ غلط پڑھ رہے ہیں عبارت آپ کو آتا ہی نہیں پڑھنا میں سناتا ہوں عبارت سناتا ہوں. اب دیکھیں ادب مفرد والی حدیث صحیح ثابت ہو گئی نا ثقہ کے ساتھ متصل سند کے ساتھ ثابت کر دیا نا نہیں ثابت ہوئی سن تو صحیح نا سند پہ بات کرو چلو سند پہ عبارت تو سننا عبارت سنا دیں سن کیا لکھا ہے المبہم وہو من لم یصرح باسمہ فی الاسناد, وہ روایت جس کے اندر اس کے اسناد کے اندر سند کے اندر راوی کے نام کا ذکر اس کی تصریح نہ کی جائے, وضاحت نہ کی جائے. مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ حدثنی رجل نے حدیث بیان کی او شیخ یا شیخ نے بیان کی, یا اس کی مثال کہتا ہے تو حکمہ کیا لکھا ہے اس کا حکم ہے انہ مردود. راوی اپنے کانوں کو کھول, آنکھوں کو کھول ذرا, کیا لکھا ہے یہ موضوعات ابن جوزی کی عبارت نہیں ہے بھائی, یہ موضوعات ابن جوزی کی عبارت آپ سے غلطی ہو رہی ہے, کسی اور کتاب سے پڑھ رہے ہیں آپ غلط کر رہے ہیں, موبائل میں آپ غلط لکھا آپ کے موبائل. تیرے سے بڑا جھوٹا بندہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیے کون سی کتاب ہے, دکھاؤ کیمرے کے سامنے لاؤ, کتاب سامنے لاؤ نا, کتاب المواقیت, کتاب کیا لکھا موضوعات من احادیث المرفوعات تالیف ابن جوزی. یہ بھائی آپ کے موبائل میں غلط لکھا, اب آنکھیں کھلی ہیں, آپ کور دکھا رہے ہیں نا, متن دکھاؤ نا, چیپٹر وغیرہ دکھاؤ, ہمارے پاس موضوعات پڑا ہے. متن دکھاتا ہوں, میں متن نکال لوں ابھی دکھا تو پریشان نہیں ہونا. یہ جو لوگوں کے سامنے بیٹھ کے دجل اور فریب سے کام لینا آسان ہے, یہاں بیٹھ کے اس کو غلط ثابت کر پتہ چلے گا. کہتا ہے کہ لوگوں کی اصطلاح ہے, یہ لوگ اس کو کہتے ہیں محدثین کی اصطلاح نہیں ہے. لوگوں کے سامنے بیٹھ کے اس کو گمراہ کرنا آسان ہے. اب دیکھ ذرا یہ میں اس کو صفحہ بھی لے کے آ گیا ہوں, ایک منٹ, یا کہاں چلا گیا, چلیں جناب, ہاں آ گیا حبیب صاحب آپ چلے گئے, حبیب صاحب چلے گئے بھائی آپ کی وجہ سے, آپ نے گالی دے دے کے اس کو بگا دیا بیچارے کو, گالی دے کے تم حضرت ابوبکر وہ آپ نے بیچارے کے اتنی بےعزتی کر دی, وہ چلے گئے رہو اور غلط روایات موضوع روایات بیان کر کے. تو جب آپ کی یہ دیکھ اب یہ جھوٹا آدمی پکڑا گیا. دو میرے محترم ناظرین, یہ جو ہے نا کہہ رہا ہے ابن جوزی نے بولا, یہ ابن جوزی کی عبارت ہے ہی نہیں ہے. یہ میں نے ابھی ڈاؤن لوڈ کی ہے, یہ کتاب ہے الموضوعات لابن الجوزی الجزء الاول چھاپ اضواء السلف, ٹھیک ہے نا, اسی کتاب کو دکھا رہا تھا. اب میں صفحے میں یہ مقدمۃ المحقق, یہ محقق کا مقدمہ ہے, یہ ابن جوزی کی عبارت نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ اس کے, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عبارت اس میں نہیں ملتا.
یہ عبارت نہیں مل رہا مجھے. میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہ صفحہ نمبر 82 ہے. مجہول الحال وہو ما ذکر والمبهم هو من لم يصرح باسمه في الإسناد مثل حدثني رجل أو شيخ نحو ذلك وحكم أنه مردود حتى لو أبهم بلفظ التعديل مثل حدثني یہ وحكم أنه مردود. المبهم کہ یہ حدیث کو پہ اعتبار نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا, یہ مردود جو ہے حدیث کے اقسام میں سے نہیں. اور یہ اہم بات یہ ہے کہ یہ کتاب کے مقدمے میں محقق کا جو مقدمہ ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے, میں ابھی لے کے آتا ہوں آپ کو. شیخ صاحب آپ سب کا ٹائم آپ نے ضائع کیا. یہ اس کتاب کے یہ مقدمہ کب ختم ہوتا ہے؟ صفحہ نمبر, اللہ آپ کا بھلا کرے, یہ بہت ہی لمبا مقدمہ ہے اس کا. یہ دیکھیں, یہ صفحہ نمبر 124 ہے, پھر بھی یہ مقدمہ چل رہا ہے. اس کا مقدمہ, یہ مقدمہ اس کا بڑا لمبا ہے. آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ یہ ابن جوزی کی عبارت ہے, ابن جوزی کی عبارت نہیں ہے. وہ صرف ایک کتاب کے ایک چھاپ میں ہے, اس کتاب کے محقق نے بولا ہے, وہ ابن جوزی کا اپنا عبارت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, وہ کوئی وہابی عالم دین ہے سعودی عرب میں, اس نے لکھا ہے. یہ ابن جوزی کی عبارت ہے ہی نہیں ہے. جی سر, گزارش کرنا چاہتا ہوں. جی حبیب بھائی کو بات کرنے دو بھائی. حبیب صاحب بولیں. میری بات مکمل ہونے دے, اس کے بعد بولنا ہے. دیکھیں, اس نے یہ ایک حوالہ بیان کیا. سند پہ بات کرو شیخ صاحب, سند پہ بات کرو, بس چھوڑو. سند پر بات کر رہا ہوں, سند پر بات بسم اللہ بات کرو. سند سے دائیں بائیں نہیں جاؤں گا. توجہ, ایک اس نے کہا کہ یہ محقق کا مقدمہ ہے, ہم اس کے منہ پر اس کے سامنے ایک اور حوالہ پیش کر دیتے ہیں. توجہ, سند پہ پلیز بات کرو. سند, شیخ صاحب سند پہ بات کرو, اصطلاحات پہ بات نہیں کریں گے. مردود کس کو بولتے ہیں؟ سند پہ بات کرو پلیز. سند پہ بات, جی سند پہ بات کر رہا ہوں, سند پہ بات کر رہا ہوں. کتاب کا نام ہے تحسیر مصطلح الحدیث. یہ تو پھر کہتا ہے کہ اس کے اندر نہیں ہے, جس طرح کہ پہلے تو نے کہا کہ یہ کتاب الموضوعات کی عبارت ہی نہیں ہے, اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تیرا جواب تیرے منہ سے نکلوایا کہ تو نے خود اس کو قبول کیا کہ کتاب الموضوعات کے اندر موجود ہے. آپ خود ماننا اور لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیا. وہ کتاب کے مصنف کے کتاب میں نہیں ہے, مقدمے میں کسی نے ڈال دی ہے اس کو, محقق نے مقدمے میں ڈال, وہ محقق کے مقدمے میں. سند پہ بات کریں گے یا نہیں کریں گے بھائی صاحب؟ کیوں بھاگتا ہے؟ میں اس پر بڑے حوالے پیش کرتا ہوں. سن, یہ کتاب ہے, کتاب کا نام ہے تحسیر مصطلح الحدیث. یہ میں تجھے دکھاتا ہوں, شاید تجھ کو اگر نظر آ رہی ہے. تحسیر مصطلح الحدیث کس کی کتاب ہے؟ ٹھیک ہے, یہ الدکتور محمد الطحان رحمہ اللہ حافظہ اللہ کی کتاب ہے, ان کے قلم سے لکھی ہوئی ہے. بخاری والے حدیث کے سند پہ بات کرو نا پلیز, اصطلاحات کو چھوڑ دو, مصطلح حدیث کو چھوڑ دیں. سند پہ بات کر رہا ہوں, سن تو صحیح, تو سنتا ہی نہیں ہے. اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 151. 151 صفحے پہ کیا لکھا ہے؟ جس روایت کے اندر یہ آ جائے کہ وہ روایت اس کے اندر اس کے راوی کا نام ذکر نہ کیا جائے اور رجل کا لفظ ذکر کیا جائے, یا کوئی ایسا لفظ ذکر کیا جائے کہ جس کے اندر اس راوی کے نام کی تصریح اور وضاحت نہ ہو, تو فرماتے ہیں کہ وہ روایت شریعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اندر قبول ہی نہیں ہے. او شیخ صاحب, میں نے تو نام بھی دکھا دیا نا, میں نے تو 4-5 مزید کتاب ابو یعلا الموصلی مسند سے اور کتاب ابن سنی سے تو میں نے نام دکھا دی نا, راوی کا نام میں نے دکھا دیا. اب سند پہ بات کرو نا. میری تو سن. ہر دفعہ جھوٹ کہتا میں سند پہ بات کروں گا, پھر بات نہیں کرتا سند پہ. سند پہ بات کر رہا ہوں, سنتا ہی نہیں ہے. ٹیپ کا بٹن چالو ہو جاتا ہے, تو کسی کے بات سنے تو تجھے کوئی جواب دے, منٹ سے پہلے تو بولنا شروع کر دیتا ہے. تو یہاں کیا لکھا ہے؟ المبہم, مبہم روایت اس کے آگے پلیز اصطلاحات کو چھوڑ دیں, سند پہ بات کرو نا. فرماتے ہیں کہ وہ روایت جس کے اندر راوی کے نام کی تصریح نہ کی جائے, حدیث کے اندر اس کے نام کو ذکر نہ کیا جائے, حکم روایت ہی, اس روایت کا حکم کیا ہے کہ عدم القبولی, وہ روایت قبول ہی نہیں ہے, یعنی معتبر نہیں ہے. جو روایت معتبر نہیں ہے, قبول نہیں کریں گے. بالکل صحیح بولا, میں مانتا ہوں اس بات کو, بالکل مانتا ہوں. مانتا تو کیوں بیان کیا؟ آگے سن میری بات کو. تو حدیث مبہم نہیں ہے نا بھائی, سند کے ساتھ موجود ہے. شیخ صاحب سند کے ساتھ موجود ہے. سن تو صحیح. اگر یہ تجھے عربی پڑھنی نہیں آتی
تو یہ اردو کی کتاب ہے، یہ دیکھ شیخ صاحب آپ سب کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں بھائی. میں آپ کو ان سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ سند پہ بات کرو. میں نے سند دکھا دیا نا. کتاب ابی اعلی المسلم میں اس میں راوی کا نام ہے. کتاب عمل اللیل واللیل ابن سنی حافظ ابن سنی میں اس کے راوی کا نام موجود ہے. تو اب بول دو اب حدیث اب صحیح ثابت کر دی میں نے. اور راوی ابو مجلز ہے اور وہ ثقہ ہے. چلو اگر تیری بات کو مان لیا جائے، کیا مسئلہ بن گیا؟ ہاں اگر تیری بات کو مان لیا جائے کہ یہ روایت جو تو نے بیان کی ہے اس کی سند اگر بالفرض والمحال جس طرح تو کہتا ٹھیک ہے بالفرض والمحال کیوں؟ ہم مان لیں میں جب دکھا چکا ہوں بالفرض والمحال کیوں؟ میں دکھا چکا ہوں اس کی سند ہے. تو یہ روایت ضعیف ہے، مردود ہے، ہم نے اس کو ثابت کیا ہے، اتنے حوالوں کے ساتھ ثابت کیا ہے. یہ آدمی بھائی بالکل بھائی بالکل بھائی عقل ہے آپ کی. او بھائی وہ اس کی راوی موجود ہے، مبہم نہیں ہے. ایک کتاب ہے میں بخاری کے کتاب میں اس کا نام نہیں، دوسری کتابوں میں اس کا نام مذکور ہے. کیوں کہتے ہو کہ وہ مبہم ہے؟ شیخ صاحب آپ اب حبیب صاحب کو بولنے دو نا. میرا نیٹ اس وقت خراب ہو چکا تھا، دوبارہ دکھا. اچھا دکھا دیں. حبیب صاحب آپ کچھ بولنا چاہ رہے تھے. حبیب صاحب کچھ فرمانا چاہ رہے تھا. یہ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران کہی تھی. آپ نے جیسے کہ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے کہا تھا کہ خطبنا ذات یوم، آپ نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ایک دن فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان الشرک فیکم اخفی من دبیب النمل، کہ تمہارے اندر جو شرک ہے یہ چونٹی کی چال سے بھی زیادہ یعنی مخفی ہے. تو اس کا مقصد یہ واعظ کرنا ہے، یہ کہنا یہ بتانا مقصد نہیں کہ تمہارے اندر یہ پایا جاتا ہے. واعظ کرنا یہ اور چیز ہوتی ہے. اور آپ نے یعنی فیکم کو جمع کے لفظ کو آپ نے ایک جنم مفرد کے اوپر آپ نے فٹ کر دیا، اور یہی جب جمع کی صیغہ سورہ حجرات کے اندر آتے ہیں یا شیخ صاحب آمنو، تو وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہاں پہ تو وہ ایمان والے ہو سکتے ہی نہیں ہیں. وہاں پہ جب ایمان کی بات آتی ہے وہاں پہ جمع کا صیغہ آتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہاں پہ ہو نہیں سکتے. تو یہاں پہ جمع کا صیغہ آیا، جمع کے لیے کہتے نہیں، یہ اکیلے کے لیے آیا ہے. تو یہ آپ کی دو رخی کہیں اس کو یا آپ کا کیا کہیں اس کو مجھے یہ سمجھا دیں آپ. چلو ہم مان لیتے ہیں کہ آپ نے بالفرض ان کے حالانکہ وہ روایت صحیح نہیں ہے. اور شیخ البانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کے جتنے بھی طرق ہیں سب کے سب ضعیف ہیں، ایک بھی صحیح نہیں ہے. لیکن بالفرض محال آپ کی بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ اس کے آپ نے سند کو صحیح ثابت کر دی ہے، لیکن یہاں پہ جمع کا صیغہ آ رہا ہے، اور یہی جمع کا صیغہ جب سورہ حجرات کے اندر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کے اندر، تو آپ وہاں پہ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ تو یہ شیخین ہو سکتے ہی نہیں ہے، وہاں پہ تثنیہ کا صیغہ آنا چاہیے تھا. تو اب یہاں پہ واحد کا صیغہ کیوں نہیں آیا؟ ابھی مجھے یہ سمجھایا آپ سن لیں. یہ کہیں کہ جتنے بھی صحابہ، میری بات سنیں، یا پھر یہ کہیں کہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے جتنوں سب نے آپ نے مخاطب کیا ہوتا خطبے کے دوران. خطبے میں ظاہر ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بھی شامل تھے، سارے صحابہ کرام شامل تھے. خطبے کے دوران جتنے بھی صحابہ کرام تھے سب کو آپ تسلیم کریں کہ وہ سب کے سب اس کے مصداق بنتے ہیں. اچھی بات ہے. اب سن لیں، جواب سن لیں میرے بھائی. پہلی بات یہ ہے کہ سند ثابت ہو گیا الحمدللہ رب العالمین. بالفرض والمحال نہیں، سند ہم نے دکھا دی ہے. نہیں ثابت ہوا. پلیز بات خاموش. تجھے کیا دوبارہ دکھا، تم ریپلے کر دو، تم ریپلے کر کے دیکھ لینا. وہی دو سب نے دیکھ لیا، میں نے دکھا دیا. اس وقت کہاں تھے تم جب میں دکھا رہا تھا؟ میں نے 10 منٹ میں جب دکھا رہا تھا تو سن نہیں رہا تھا، ٹھیک ہے نا. ادھر بعد میں کہتا ہے ہمیں بات نہیں کرنا ہے، خود زیادہ بات کرتا ہے. ہم نے دکھا دیا سند، شیخ صاحب نے دیکھ. پلیز خاموش، پلیز خاموش، پلیز خاموش. وہ کئی اسانید کے ساتھ مروی ہے. اور اگر ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عبارت خطبے میں بولا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے ابو بکر صاحب سے، اس نے مخاطبے میں ابو بکر صاحب سے محاورے میں بھی نہیں بولا ہے، کیونکہ ایک شخص ایک فقرے کو متعدد بار بول سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب اگر آپ کو مخاطب میں بول رہا ہے وہ ثابت نہیں ہے، جو ثابت ہے وہ خطبے میں ثابت ہے. شیخ صاحب جو ابو بکر سے بولا ہے وہ بالکل میں نے صحیح اسانید کے ساتھ آپ کی کتابوں سے دکھا دی ہے کہ ابو بکر سے خطاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے بولے ہیں، یہ ثابت میں نے کر دیا. اب اگر اس کو اب یہاں پہ دو اشکال ہے کہ ایک خطبے میں آیا، ٹھیک ہے نا، خطبے میں ہو سکتا ہے علی علیہ السلام بھی آپ کہتے ہیں شامل ہو. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ صیغہ جمع کا ہے، جو محاورے کی صورت میں بھی بولا صیغہ جمع کا ہے. دیکھیں عزیزو، پہلی بات یہ ہے کہ جب ابو بکر صاحب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا للشرک فیکم اخفی من دبیب النمل، کہ آپ لوگوں میں شرک دبیب النمل سے زیادہ مخفی تر ہے، چیونٹی کی حرکت سے زیادہ پوشیدہ ہے. تو یہاں پر عرض یہ ہم نہیں کہتے یہ صیغہ جمع نہیں ہے، انکار بالکل نہیں ہے، وہ یہاں پہ صیغہ جمع ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس میں اگر ابو بکر سے کہا جا رہا ہے، ابو بکر حتمن اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے نا، ابو بکر حتمن اس میں شامل. پلیز مجھے بات کرنے دیں.
تو ابو بکر شرک سے پاک نہیں ہوئے بھائی. آپ اس شرک کو جس تفسیر سے بھی کرو نا، جو شرک کے اقسام میں سے، وہ ابو بکر سے پاک، ابو بکر میں موجود ہے. اب خطبے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا صحابہ سب باقی صحابہ میں بھی یہ چیزیں ہیں، وہ آپ کی حدیث ہے، ہم پہ حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہم یہ پہلی بات یہ کہیں گے. دوسری بات یہ کہیں گے کہ دوسرے صحابہ میں بھی اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. دوسرے صحابہ ان کے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم لتتبعون سنن من کان قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع. وہ تو بہت واضح ہے. اور انہیں بنی اسرائیل نے کہا تھا نبی صلی اللہ اپنے موسیٰ علیہ السلام سے لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتاً. ان کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ تم بنی اسرائیل کی سیرت پہ چلو گے. اگر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ آپ لوگوں میں شرک موجود ہے، تو اس میں کوئی تعجب ہی نہیں ہے بھائی، ہمارے عقیدے کے بالکل خلاف نہیں. جہاں تک امیر المؤمنین علیہ السلام کا تعلق ہے، آپ کو کسی کتاب سے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ خطاب امیر المؤمنین علیہ السلام سے بھی تھا، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے بھی تھا، امام حسن امام حسین علیہ السلام سے تھا. پھر ہم ملزم ہے کہ ہم جواب دے دیں. وہ تو کہیں نہیں ہے کہ آپ نہ شیعہ نے روایت کی نہ مخالفین نے روایت کی. جو شیعہ نے اور مخالفین نے روایت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کملی کے نیچے پنجتن پاک کو جمع کرتے تھے اور یہ آیت کی تلاوت کرتے تھے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالیٰ کا ازلی ابدی ارادہ ہے کہ ہر قسم کی ناپاکی اللہ خود آپ لوگوں سے دور کرے. اس ناپاکی میں لازمی بات ہے سب سے زیادہ شرک ہے. انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ازل سے ابد سے اب اہل بیت علیہ السلام کو ہر قسم کی ناپاکی سے پاک کیا، ان کو یطہرکم تطہیرا مطہر بنا دی. یہ تو مسلمات میں سے کسی نے نہیں بولا، نہ شیعہ نے روایت کی نہ مخالفین نے روایت کی کہ اہل بیت علیہ السلام کسی بھی قسم کے مذمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم سے بھی مذمت کی ہو نہیں، کبھی مذمت ہی کی نہیں. چجائے کہ یہ کہہ دیں کہ آپ لوگ مشرک ہو گئی، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کے باتوں کا جواب. جہاں تک اس کہنے کا تعلق ہے کہ آپ نے کہا کہ سند کے ساتھ ثابت نہیں کیا، بالکل سند کے ساتھ ثابت کیا جی. سند کے ساتھ ابو بکر سے مخاطبے میں یا ابا بکر لشرک فیکم اخفی من میں نے ثابت کر دیا جی. جی سر اللہ صاحب یہاں آپ بات سنتے ہیں میری دوبارہ؟ میں بالکل یہ سنیں آپ نے والا پیش کیا مسند ابی یعلا کا، حضرت طریقے مسند ابی یعلا کا آپ نے حوالہ ثالث میری پیش بات کیا. کو سماعت کریں. اس ایک کی منٹ ٹائم دیں، ایک منٹ ٹائم دو. سونے نہ تو تہاڈے کو جواب دتا یہ جاندا پے تو نہ تسی گل کرن دیندے پے، کوئی گل کرن دیو پھر سانو. پھر جواب ابھی آیا ہے، وہ میں نے ثابت تو کر دی، دکھا تو دیا کہ یہ روایت مردود، اس کو کہہ رہا تھا کہ یہ محدثین کی اصطلاح نہیں ہے، تو جواب تو ہم نے دے دیا ہے. پیچھے بھاگے تو جا رہے یہ ہیں وہ جناب، وہ دوسری سندیں ثابت کر رہے ہیں. دوسری سند کا جواب دو نا پھر آپ یار. میں جواب دیتا ہوں، آپ ایک منٹ درمیان سے خاموش ہو جائے نا، بات کو سنتا نہیں. یہ درمیان میں تم بات کر دے تو پھر یہ اس کے ٹیپ آگے شروع ہو جاتی ہے. بات تو یہ نہ کرتا نہ کرنے دیتا ہے کسی کو، اور آپ بھی درمیان میں شروع ہو جاتے ہیں. میری بات کو ایک مرتبہ مجھ سے بات کرنے دیں، اس کے بعد آپ اس کے بات کرو شیخ صاحب سے صحیح میرے ساتھ بات کریں. یہ آج تم مجھے لے کر آئے ہو تو پہلے مجھ سے تو بات کر لو. چلے بھائی بات کرو، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ لڑائی نہ کرو نا، پیار سے بات کرو بھائی. توجہ کے ساتھ سننا ہے نا، درمیان میں بات کو کاٹنا نہیں ہے. کہ یہ روایت اگر تو اس کو حسن اللہ یاری اگر اس روایت کو تو صحیح کہتا ہے، تو کہتا ہے یہ روایت ٹھیک ہے، یہ درست ہے، پھر بھی یہ روایت تیرے گلے کا پھندا ہے. کیسے؟ میں ثابت کرتا ہوں، اس کو دکھاتا ہوں. یہ تیرے سامنے کوئی کسی اور شخص نے یہ روایت اس پر کلام تو کیا تھا، لیکن اس کے سامنے تو ڈنڈی ماری تھی. کیا لکھا ہے امام بخاری الادب المفرد کے اندر؟ کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جب یہ معقل بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے اخبرنی رجل من اہل البصرہ سمعت معقل بن یسار یقول انطلقت مع ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف چلے، جو مردود روایت ہے. فقال یا ابا بکر، تو حضور نے فرمایا اے ابو بکر للشرک فیکم اخفی من دبیب النمل. فقال ابو بکر واہل الشرک الا من جعل. پوری روایت ہے. یہاں اس کے آخر کے اندر ایک بہت بڑا جملہ ہے. کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر کہ والذی نفسی بیدہ للشرک اخفی من دبیب النمل الا ادلک علی شیء اذا قلتہ ذهب عنک قلیل وکثیر. میں تجھے ایسے کلمات پر دلالت نہ کروں جب وہ کلمات تو کہہ لے، وہ کلمات تو بول لے، تو شرک قلیل ہو یا کثیر ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، وہ تمام کا تمام شرک جو ہے وہ ختم ہو جائے، چلا جائے. ذہب کا لفظ ہے، ختم ہو جائے، چلا جائے. تو قالا، حضور نے آگے فرمایا قل، اے ابو بکر تو کہہ. تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دی کہہ، تو یقیناً حضرت ابو بکر صدیق نے کہے ہیں، کیونکہ قل تو خود پچھلے مناظرے کے اندر یہ کہہ رہا تھا کہ یہ امر وجوب کے لیے تھا، اور ایسے وہ علیحدہ بات ہے کہ کبھی استحباب کے لیے بھی آ جاتا ہے.
تو قل یہ امر ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو کہہ, تو یقیناً حضرت ابوبکر صدیق نے کہے اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. ہاں, دانت نکالنے کی بات نہیں ہے. جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا پڑھا دی ہے تو اس روایت کے اندر تو یہ تو موجود ہے وہ دکھا دینا کہ کب ابوبکر صاحب نے جو پڑھی ہے نا وہ ہمیں دکھا دینا کہ ابوبکر صاحب نے دعا پڑھی بھی ہے, وہ دکھا دینا. ہاں جی, بات جی. مکمل یہ ہوگی تو آپ تیری کی. ڈنڈی ہے. جی شیخ صاحب پڑھیں آپ نہیں حافظ مکمل, صاحب. میرے ساتھ مکمل بات کرنے دے, جو میں نے باتیں کرنی ہے میرے اور ساتھ بات کرنا ہے نا دوسروں کے بڑوں کے بھی بات کرنا ہے, بیچ میں نہ بولا کرنا. بڑے یہ ادھر میرے ہیں, ساتھ بڑے بات نہیں کرتا, بڑی مشکل سے میرے سامنے آیا ہے. اور بڑے کو تو بات میرے کرنے دے ساتھ یار, بات کرنے دے اس کو, بڑے بزرگ کو بات کرنے دے. پہلے میرے ساتھ بات کر لے, پہلے میرے ساتھ بات کر. کیوں آپ ایسے ساتھ ٹائم ضائع کر رہا, بڑے عالم ہیں ان کو بات کرنے دے. میں ٹائم ضائع نہیں کر رہا, میں تیرے ساتھ اور روایتوں پر بھی بات کرنی ہے. چلے کیا سن بات نا میری بات سن. چلے یہ روایت اس روایت کے اندر یہ واضح موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو یہ کلمات پڑھا دی, اور حضور نے خود فرمایا جو شخص یہ کلمات پڑھ لے اس کے اندر سے شرک تھوڑا ہو یا زیادہ تمام ختم ہو جاتا ہے. اگر یہ روایت ٹھیک ہو درست ہو پھر بھی یہ بات روایت کے اندر یہ لفظ موجود ہے. اور اس کے بعد دوسری روایت جو تو نے اب سن لو اس کا جواب, سن لو بھائی صاحب, شیخ صاحب اس کا جواب سن لو. دیکھیں ان کی باتوں سے یہ سب کے لیے ثابت ہو گیا کہ سند پہ کوئی جرح نہیں کر سکتے. سند ہم نے ثابت کر دی, دونوں شیخ صاحب لاجواب ہو گئے سند سے. ذرا ہے میں ذرا ثابت کروں. ابھی آپ کی ذرا سنتے ہیں, آپ کی ذرا سنتے ہیں. تو ابھی شیخ جہاں تک منیر صاحب ہیں ان کو تو کچھ نہیں ملا. اب شیخ صاحب نے کچھ تیاری کر لی ہے, ان کو جرا کسی نے ٹیکس کر دیا, مل گیا, وہ جرا کرنا چاہتے ہیں, سند پہ بات کریں گے ان کے ساتھ. یہاں لیکن یہاں بات محمد منیر صاحب کا جو فرار کا راستہ ہے, پہلے بھی ان کے مشائخ یہاں پہ اس کو ٹرائی کر چکے ہیں. ان کے شیخ صاحب کہہ رہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے. تو دیکھو دعا سکھائی ہے کہ اگر آپ یہ دعا پڑھ لیں تو آپ کی شرک نکل جائے گی, سب شرک چلی جائے گی نا. تو بالکل سکھائیے, وہ حدیث میں موجود ہے, لیکن وہ اسی کا فائدہ اسی کو ہوگا جو دعا پڑھے گا. وہ کسی حدیث میں نہیں کہ ابوبکر صاحب نے دعا پڑھی ہے. ابوبکر صدیق نے پڑھی ہے, یقیناً وہ دکھاؤ نا, یقیناً اس نے پڑھی ہے. تو تم دکھاؤ دلیل نفی پہ ہوتی ہے, دکھا نا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں پڑھی, دکھاؤ. ثابت نہیں کر سکتے کہ اس نے پڑھا ہے نا, کہتا ہے تم دکھاؤ کہ اس نے نہیں پڑھی. دلیل نفی پہ ہوتی ہے, اس بات پہ ہوتی ہے, اس کو اتنا نہیں پتا. چلیں حافظ صاحب آپ بات کریں, حبیب صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے. ان سے پہلے مکمل سن لے بات بھی, میں اپنی بات میں دوبارہ بولنے نہیں دوں گا پھر کسی کو. بات کر لیں آپ مکمل. وہ اس طرح کو جانے دینا, یہ ایسے فضول چلتا رہے 1 گھنٹہ اس کے پاس. فضول بات ہے, فضول ہے نا, تم پہ قدم رکھا ہے اس لیے فضول ہے. دوسری بات ہے کہ تو نے یہاں ایک روایت جو پچھلے مناظرے کے اندر میں نے بیان کی تھی, اس کو پچھلے دنوں جو پچھلے ہفتے بھی تو نے وہ روایت بیان کی تھی, اور روایت بیان کرتے ہوئے تم نے فوراً ہی مجھے کال سے کاٹ دیا, اور میں نے بارہا کوشش کی ہے, اور لیکن تو نے مجھے کال پہ نہیں لیا. اگلے روایت کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, اگلے روایت کی طرف جانا چاہتے ہیں, تو پہلے اس روایت پہ جرا کرنا چاہتے ہیں سند پہ. یہ شیخ صاحب ان کو جرا کرنا ہے, پھر اگلی روایت کی طرف چلتے ہیں. میرے ساتھ بات مکمل کر لیں, پھر ان سے کر لینا. نہیں شیخ صاحب ان کو بات کرنے دیں, اسی حدیث پہ. یہ حدیث وقت نکال دینا, اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, وقت نکال دیں. شیخ صاحب آپ جرا کرنا چاہ رہے تھے سند پہ, حافظ صاحب. اللہ صاحب پہلے بات میں آپ سے عرض کروں گا, میں جس مقصد کے لیے آج آیا تھا آپ اس مقصد سے دور ہٹ رہے ہیں. تو کس مقصد کے لیے آتے ہیں آپ بتائیں نا, نہیں ہٹ رہا, مجھے پتہ ہی نہیں آپ کس مقصد کے, آپ بتائیں. آپ کو کیوں نہیں, جب مجھے اس بارے میں 2 دن پہلے بتایا گیا تو آپ کو پہلے کیوں نہیں؟ اللہ کی قسم مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ آپ کس لیے آ رہے ہیں, مجھے بتاؤ نا پلیز, میں جھوٹ نہیں کر رہا. آپ کے آپریٹر نے مجھے نہیں بتایا, اللہ جانتا ہے, مجھے نہیں بتایا اس نے. وہ ایسے پٹھان ہے, وہ ایسے مارتا ہے. آپ سے بات کی, مجھ سے بات نہیں کی. آپریٹر صاحب کدھر ہیں, بات سنیں ان سے. آپ مجھے بتائیں نا, آپ موجود ہیں, میں جھوٹ نہیں کہہ رہا. مجھے نہیں بتایا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں, اور مجھے یہ بھی نہیں بتایا آپ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں. آپ سے 2 ہفتے پہلے یعنی کہ طے ہوا تھا کہ آپ سے حدیث کرتاز کے اوپر بات ہوگی. بسم اللہ, بہترین. فارغ کر دیتے ہیں شیخ کو, چھوٹے شیخ کو. نکے شیخ بعد میں آ جائیں, 1 منٹ میں ان کو لے کے آتا ہوں. یہ حدیث کرتاز پہ بات ہوگی. جوم جاؤ, پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف